انشاءاللہ تعالی دور کرے گا. صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والقانتين والأوابين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ سورہ کہف ہم کر رہے ہیں اور تقریباً 18 آیات ہماری ہو چکی ہیں. انشاءاللہ آج چند آیات اور کریں گے. آج آیات تو ہماری کم ہے لیکن آیات ہیں تھوڑی لمبی ہے تو میرے خیال 3-4 ہی آیات ہیں لیکن ہر آیت جو ہے اچھی خاصی بقول نعمان صاحب کی اچھی خاصی لائنیں ہوتی ہیں. نعمان صاحب یہی کہتے ہیں نا لائنیں زیادہ ہیں. تو چلیں پہلی میرے خیال میں آئے شاید ڈاکٹر عابد صاحب آپ کی ہے. جی سر. آیت نمبر 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم بورق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ڈاکٹر صاحب یہ فلیاتکم نہیں تھا فلیاتکم تھا کیونکہ تو جی فلیاتکم واو استنافیہ. اور کذالکہ میں جو کاف ہے یہ حرف تشبیہ حرف جارہ اور ذالکہ اسم الاشارہ ہے اور محلاً مجرور ہے حرف جار کے لیے. تو جار مجرور مل کے یہ مرکب جاری بن گیا. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ اگلے آنے والے جو فعل ہے یہ اس کے مصدر یا مفعول مطلق کی صفت ہوتا ہے. یعنی کہ جملہ ایسا ہے بعثناہم لیتساءلوا بینہم بعثنا کذالک بعث. تو کچھ اس طرح سے اس کی ترکیب بنتی ہے. تو بعثناہم یہ ہے فعل بعثا یا بعثو بعثن. تو اس میں ضمیر فاعل ہے نا جو ضمیر فاعل مفعول مطلق جو ہے وہ ضمیر ہم ہے. تو فعل فاعل اور مفعول بن کے یہ جملہ فعلیہ بن گیا. لیتساءلوا بینہم. اب لیتساءلوا یہ فعل مضارع منصوب ہے اور اس سے پہلے لام تعلیل ہے اور ان مضمرہ ہے. تو جو ان مضمرہ ہے وہ فعل مضارع کو مصدر کی تحویل میں لا کے اس کو مفرد کر دیتا ہے اور اس طرح سے یہ حرف جارہ کے لیے مجرور ہو جائے گا یا صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا. اور لام حرف جارہ ہے جار و مجرور مرکب جاری بن کے جو یعنی یہ اچھا ہو جائے گا متعلق باسنا فعل کے. اسی طرح بینہم ظرف اور مضاف الیہ اور یہ متعلق بن جائے گا لیتساءلوا کے. تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ فعل فاعل مفعول اور متعلق اور مفعول متعلق بن کے یہ جملہ فعلیہ بن گیا. اور اسی طرح سے ہی ہم نے ان کو اٹھایا یعنی نیند سے اٹھایا. تو لیتساءلوا یہ جو ہے یہ فعل سین حمزہ لام ہے سالہ. تو یہ باب تفاعل سے ہے تساءل یتساءلوا یتساءلن تاکہ اس میں چونکہ ایک باہمی مشارکت سی ہوتی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کرے. تو ہم نے اسی طرح ان کو نیند سے جگا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کریں. اچھا آپ اس میں نیند کا لفظ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ اس کو صرف یہی اٹھا دیں کہ ہم نے ان کو اٹھایا. جی ہاں جی ٹھیک ہے. اور ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. اچھا باسا کا جو مفہوم ہے باسا جو یہ جو فعل ہے جس کا باسن جس کو ہم کہتے ہیں اس میں دونوں معنی آتے ہیں. اس میں ایک اٹھانے کا معنی بھی آتا ہے اور ایک اس کا معنی جو ہے وہ موت سے اٹھانے کے لیے بھی آتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور نیند بھی آپ کو معلوم ہے آدھی موت ہی ہے.
جی اور بالکل. اس کا بیچنے کا بھی معنی میں آتا ہے اس کا، یہ جیسے آگے بیچنے آ کے جائے لیے بھی گا آتا ہے، جیسے ہے نا سیدنا موسیٰ کے حوالے سے آیا ہے نا، وہ ایک آیت آئی ہے نا، ذہن میں نہیں آتی. ابھی آگے آ جائے گا فبعثوا. ہاں ٹھیک ہے جی. جی تو فعل فاعل مفعول مفعول مطلق بن کے جملہ فعلیہ بن کے جملہ استنافیہ ہو گیا. ٹھیک ہے سر. کالا قائل منہم کم لبستم. کالا فعل ماضی واحد مذکر غائب، کاف واو لام اس کا مادہ ہے واحد مذکر غائب. قائلن جو ہے اسم الفاعل ہے، اور یہ کاویلن تھا. کاویلن میں چونکہ ایک الف جو زائد آتی ہے اگر اس کے بعد حرف علت ہو تو وہ حمزہ میں بدل جاتا ہے. تو قائلن فعل اور آگے اس کا فاعل. منہم جو ہے یہ جار و مجرور اور یہ نعت ہے قائلن کی. تو کالا قائل منہم، تو ان میں سے کہنے والے ایک نے کہا. کم لبستم، کم جو ہے یہ ظرف زمان کے لیے آتا ہے، اسم الاستفہام ہے. تو آگے جو لبستم فعل لابسا، یہ باب سامیہ سے آتا ہے، لابسا یلبسو لبسن. تو اس کے آگے جو فعل ماضی اور جمع متکلم. تو تم کتنا عرصہ اسی حالت میں رہے. کم لبستم، تم اس حالت میں کتنا عرصہ. تو کالا کے آگے جو مقول القول سے مل کے جملہ فعلیہ بن گیا، اور اسے ہم کہیں گے یہ جملہ استنافیہ بیانی ہے. چونکہ یہ استنافیہ تو ہے مگر اس کا پہلے سے تعلق نہیں بن رہا، تو یہ اس کو استنافیہ بیانی کہیں گے. کہنے والے نے ان میں سے کہا کہ تم کتنا عرصہ رہے. قالوا لبسنا یومن او بعض یوم. قالوا جمع مذکر غائب، کعبہ لام اس کا مادہ، تو ضمیر جو ہے وہ اس کے اندر ہم. لبسنا لبسا یلبسو لبسن، تو آگے جو ضمیر ہے ضمیر فاعل ہے. قالوا تو آگے ایکچولی مقول القول آ رہا ہے، لبسنا یومن او بعض یوم. تو یہ جو حرف عطف ہے، تو یہ معطوف الیہ اور معطوف سے مل کے مفعول فی بن گیا. تو ان میں سے کالو سب نے کہا کہ ہم رہے اس میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. تو یہ بھی جملہ استنافیہ بیانی کہلائے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، آپ نے پیچھے کم لبستم جو کم تھا اس کو آپ کو پتا کم استفہام ہے نا، لیکن جی جی کم جی استفہام جو ہے وہ خبریہ کے طور پہ بھی آتا ہے اور تمیز کے طور پہ بھی آتا ہے. اچھا اچھا. اسی طرح سے جیسے ہم وہ ایک اور کون سا ہے، کیونکہ یہ دونوں معنی دیتا ہے نا. جی سر ٹھیک ہے. یہ گنتی کے معنی میں بھی آتا ہے اور یہ اس کے معنی میں بھی آتا ہے، کتنے کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ بھی ٹھیک کتنے ہے. کے معنی میں آتا ہے، تو یہ دراصل تمیز کا مفہوم دیتا ہے، جس کے اندر جب آتا ہے نا من کا ایک جی جی مفہوم آ جاتا ہے. جی 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 یہاں جس یہ طرح وہ کم کہتے ہیں، جی 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 کم فلوس کہتے ہیں، کم ہاں. فلوس. تو جیسے ہے نا کم من قریتن، کتنے ہی زمانے، یا کم من جی فیئتن قلیلتن، کتنے ہی جی چھوڑ دی ہم نے وہ گروہ. جی تو یہاں بھی جو ہے میرے خیال میں کم جو ہے یہ اس میں آیا ہے، اللہ بھلا کرے گنتی کے معنی میں آیا ہے بیسکلی. کیونکہ جب یہ کم استفہام کے مفہوم میں آتا ہے نا، جی تو جی. پھر اس کی دو نشانیاں ہوتی ہیں. اگر استفہام میں ہے، اس کے بعد اچھا والا اسم جو ہے وہ واحد بھی ہوتا ہے، نکرہ بھی ہوتا ہے اور نصب بھی ہوتا ہے. کم اگر جی ٹھیک. استفہام کے طور پہ ہے، اور کم خبریہ جس کو کہتے ہیں جو بیسکلی تمیز کا مفہوم دیتا ہے نا، تو یہ جی بیسکلی کم تمیز کا مفہوم دے رہا جی ہے نا. کم لبستم ہے نا کتنا عرصہ، تو جی ایک جی ٹائم بالکل فریم مانگا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے آتا ہے کالو ربکم عالم بما لبستم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایہ ازکی طعاما. تو کالو جمع مذکر غائب، مادہ کاف واو لام، اور آگے اس کا مقول القول آ رہا ہے جو کہ ربکم مضاف مضاف الیہ بن کے مبتدا، اور عالم یہ افعالو کے وزن پہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے. اور بما لبستم اس پہ ما کو میں نے مصدریہ لیا ہے، اور لبستم ماضی جمع مذکر حاضر. تو ما اپنے صلۃ الموصولہ حرفی کے ساتھ مل کے یہ مجرور با کے لیے، تو جار و مجرور
یہ پھر متعلق ہو جائے گا افعال التفصیل عالموں کے. تو کالا اور آپ نے مقول القول سے مل کے جملہ فعل یا استنافیہ بیانی بن گیا. تو ان سب نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے یا زیادہ جانتا ہے کہ تم اس حالت میں کتنا عرصہ رہے. ٹھیک ہے. فاباسو احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ. تو فا جو ہے وہ فا عطف لیا جا سکتا ہے. یہ فعل امر اور جمع مذکر حاضر واو کا جو ہے وہ فاعل ہے. فاباسو تو تم کسی کو بھیجو یا تم کسی اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. احدکم مضاف مضاف الیہ مل کے محلن مفعول بھی ہو گیا باسا کا. بورقکم بی جو یہ جو ورکی ہے یہ ورکی کیوں کر رہے ہیں؟ را کے نیچے کسرہ ہے نا. ہاں جی بی واراکیکم صحیح ہے سر. جی سر. جی بی واراکیکم. تو اب جو ورق ہے وہ پہ دیکھا جاتا ہے اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے. اگر کتاب ہوگی تو اوراق. آپ ابھی صاحب زیر ہے بی ورقکم. جی جی بی واریکی. جی ٹھیک جی ٹھیک ہے نا. مضاف اور مضاف الیہ مل کے محلن مجرور ہو جائے گا با کے لیے. اب اس کو احدہ کم میں جو کم کی جو ہے وہ ضمیر اس کا حال بنا لیں یا اس کو متعلق بنا لیں فباسو کے. حاضر ہی جو ہے وہ تاکید بی وارا کی کا جو ہے وہ تاکید بن جائے گی. الی المدینہ جار و مجرور اور یہ متعلق ہو جائے گا فباسو کے. فل ینظر فا عاطفہ لام امر اور آگے فعل مضارع جزم آ رہی ہے. فعل مضارع مجزوم نادارا یندر نظرن. فل ینظر اچھا پچھلے کا ترجمہ ہے کہ تم اپنوں میں سے ایک کو یہ چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف بھیجو. فل ینظر تاکہ وہ دیکھے ایہو ازکا. اب جو ایو ہے یہ حرف تقریباً قرآن پاک میں 7 طرح سے استعمال ہوا ہے. استفہامیہ بھی ہے, اسم موصولہ بھی ہے, شرطیہ بھی ہے. ایک جگہ پہ سر یہاں پہ موصولہ لیا گیا, ایک جگہ پہ یہاں پہ استفہام لیا گیا. بیسیکلی دیکھ رہے ہیں تو یہ ایون نا. جی 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 بیسیکلی حروف استفہام اسماء استفہام ہے نا ایون. جی ٹھیک ہے. ایون ہے نا یہ. جی جی اور یہ ایون جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسماء استفہام ہے 9 من ما کیفا انا جتنے بھی یہ 9 ہیں اس میں 2 جی خاص ہے, اس کو نوٹ کریں. ایک ایون ہے اور ایک کیفا ہے. اچھا یہ جتنے بھی استفہام یہ تمام کے تمام جو ہے نا مبتدا بن کے آتے ہیں. ٹھیک تمام کے تمام مبتدا بن کے آتے ہیں اور وہ تمام جو ہے ایون کو چھوڑ کے سارے مبنی ہیں. ایون جو ہے وہ منصرف ہے. جی اور ایون جب استفہام بن کے آتا ہے تو یہ مضاف بن کے آتا ہے. مضاف بن کے آتا. ٹھیک ٹھیک ہے نا. ایوہا ہے نا. جی جی سر ٹھیک. تو یہ مضاف بن کے آتا ہے, بنے گا یہ استفہامی کے طور پہ. اور استفہام بنتا ہے اسماء استفہام ہے مبتدا بنے گا. جی تو یہ یہاں مبتدا بن گیا. یہ اس کی مبتدا خبر جو ہے وہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے ازکا, بالکل اور تامن اس کی تمیز آ جائے گی. وہ اس طرح سے یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ تم اپنوں میں سے ایک کو اس چاندی کے ورق کے ساتھ شہر میں بھیجو تاکہ وہ دیکھے کہ زیادہ کون سی جو اچھا زیادہ کھانا کون سا پاک ہے یا پاکیزہ ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ ایک سیکنڈ جی جی فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. فا جو ہے فا استنافیہ بھی لیا جا سکتا ہے. لام امر یاتیکم فعل مضارع اور اس میں ضمیر جو آ رہی ہے کم وہ اس کا مفعول بھی ہے. برزقن جار و مجرور, منہ بھی جار و مجرور. تو ترجمہ ہوگا تاکہ وہ اس میں سے کچھ رزق لے کے آئے یا کچھ کھانا لے کے آئے. جی وَلْيَتَلَطَّفْ اب یہ باب تفاعل سے ہے, تلطف یتلطف, اور اس کا مضارع ہوگا
यतलत्तुफन, हाँ यतलत्तुफन इसका वो होगा मस्दर। तो ये चूंकि कसीफ और शकील के मुकाबले में आता है तो इसका तर्जुमा किया जा सकता है कि वो नरमी अख्तियार करे। वला युशिरन्ना बिकुम अहदा, तो युशिरन्ना ये फेल मुदारे है और इसका जो मादा है वो है शीन एन रा, अशारा युशिरु इशारा, और इसमें नून जो है वो नून मुशद्दद आई है तो इसमें ताकीद पैदा करने के लिए। बिकुम जार व मजरूर मुतल्लिक फेल के। अहदा ताकि वो किसी को भी, वला युशिरन बिकुम अहदा ताकि वो किसी को भी इसका पता ना चले, कुछ इस तरह का तर्जुमा किया जाए। हाँ, ये बेसिकली युशिरन है, बेसिकली अशरा युशिरु इशारुन है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका है किसी चीज को आगाह कर देना, बता देना, जी, बता देना, खबर हो जाना। तो आगाह ना कर दे, किसी को आगाह जी ना कर दे। और इसी तरह से जो यतलत्तफ है, इसका वैसे तो माना जो है नरमी भी है, और इसमें तो बहुत सारा कुछ लिखा भी है, क्योंकि इसके बारे में कहते हैं ये कि अगर अल्फाजों के हवाले से देखा जाए तो जी यहाँ जी कुरान का निस्फ बन जाता है। इसीलिए आप देखें कि ये मुसहफ के अंदर थोड़ा सा बोल्ड और बड़ा करके भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ जी इसके जी। माना नरमी से ज्यादा होशियारी में आया गया है, क्योंकि अच्छा वो अच्छा, इस तरह से होशियारी से काम ले कि किसी को आप लोगों के बारे में आगाह ना करे। अकाना नरमी तो ये है ना कि आपका रवैया ऐसा हो जाए ना, सॉफ्ट हो जाए, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में इसका माना ज्यादा बेहतर होशियारी के मफहूम में आया है, कि वो जी मतलब ठीक है। ऐसा हो कि वो किसी को जाहिर ना होने दे कि वो कौन लोग क्या है, तो वो किधर से, मेरे ख्याल में। जी ठीक है। किसी तर्जुमे में कुछ अगर आया हो किसी के पास, तारिक साहब आपके पास क्या तर्जुमा आ रहा है इस आयत का? तारिक साहब मौजूद है? जी अनवर साहब, मेरे पास तो इसका तर्जुमा ये आ रहा है, सॉरी पीछे हो गया ये, एक सेकंड, आयत पीछे चली गई। जी वैसे नरमी ना बरते लिखा है सर, ज्यादा एहतियात और नरमी बरते। हाँ, आपके पास क्या आ रहा है? आप सब देखें तर्जुमा। नरमी ही आ रहा है मेरे पास भी। नरमी भी आ रहा है। और ये मुझे बताइए कि ये वरीकुम का तर्जुमा सबने चांदी का सिक्का लिया है भाई? मेरे पास जो है उसमें चांदी, हाँ चांदी दे करके शायद भेजो ये। हालांकि वरक जो है वो तो कागज के लिए आएगा, या शायद मैं खाली बाकी प्रेपोजिशन की वजह से कुछ चेंज पता नहीं, या उस जमाने में, इस जमाने में था ही नहीं शायद कुछ और, कागज का लेकिन कंसेप्ट ही देखो क्या पता, इससे तो ऐसा लगता है कि कागज की करेंसी उस जमाने में भी थी। हम खामखाम क्लेम कर रहे हैं आज के दौर में कि पेपर जी। करेंसी बाद में आई है, क्योंकि अल्लाह ताला अगर चाहता तो लिख सकता था यार, कोई मसला होता? जी पता सही नहीं, है। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। जज़ाकल्लाह बस खैर, जज़ाकल्लाह नरमी खैर तो आपके साथ। जय भाई। जी नरमी सर। से जाने में मुझे लगता है मफहूम तो वही है जो आप कह रहे हैं ना, जी जी। कि होशियारी के साथ जाए, हम्म। वरना नरमी का मतलब ये तो शायद नहीं होगा कि लोगों के साथ नरमी से पेश आए, हाँ, मतलब यही ये मतलब मैं इसीलिए मुझे जरा यही खामोशी लगा। खामोशी के साथ जाए। अच्छा, ऐसे में आगे लिखा है कि एहतियात नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर ना हो, तो वही हाँ मफहूम आ गया बेसिकली, भाई। हाँ मफहूम वही होशियारी का ही आएगा इधर। मैं तो देखिए, मुझे ज्यादा इसके ऊपर वो था, ये जो ये वरक है ना, इसका हर जगह तर्जुमा जो मैंने भी जितने देखे हैं आज तक, और जो लास्ट टाइम भी मुझे याद है जब मैं इसको आखिरी देख रहा था, चांदी का सिक्का ही लेते हैं। अब ये मैंने पूछा था उनसे, तो आमिर साहब की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया, ना सभी साहब की तरफ से आया। तो ये इसको चांदी क्यों लिया है यार? कोई किसी प्रेपोजिशन से लिया है या कोई और वजह है? क्योंकि वरक के वैसे माने तो वरक में ही जाएगा ना। वरक तो दरअसल कहते हैं उसको, पत्ते को ना, वो जो दरख्त का पत्ता होता है उसी से सब निकले, तो फिर वो चांदी के औराक होंगे उनके साथ, मतलब कागज ही होगा ना, फिर कोई ना कोई चीज होगी ना, चाहे कागज कह, मतलब मैं तो इसको ऐसे कहता हूँ ये पढ़ के कि पेपर करेंसी का वजूद बहुत पुराना है, कि आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं ये कहता हूँ। खैर बहरहाल बहुत अच्छी, जबरदस्त अपना डॉक्टर साहब, बहुत खूब जी। पाकिस्तान में पाकिस्तान में भी सर ये वैसे इस्तेमाल होता है, वो जो चांदी का वर्क चढ़ा देते हैं जो खीर हाँ, के वो तो ऊपर लड्डू के ऊपर जो चढ़ाते हैं, जी वो जो लड्डू होते हैं ना सर, मोती चोर के, उसके ऊपर चांदी का वर्क बड़ा अच्छा लगता है। और लोग जो है वो लौकी के हलवे में भी चढ़ाते हैं। जी सर, किसकी आयत है?
میری ہے سر ماجد السلام علیکم. ماشاءاللہ کرے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. اس میں سر انا جو ہے سر یہ حرف مشبہ بالفعل صحیح. اور ہم اس کا اسم بن گیا تو اسم و انا بن گیا ہم. تو یہاں تک کہ جب بے شک وہ صحیح. آگے ان آ رہا ہے سر ان شرطیہ لے لیں کیونکہ آگے فعل مضارع مل رہا ہے. اب انا آپ نے کہا تو انا حروف مشبہ بالفعل اس کا جب بھی انا آ گیا ذہن میں ہاں آ اس کا ایک جائے اسم اور ایک خبر خبر. اسم. جی سر. تو اسم آپ کو انا کے ساتھ جب بھی اٹیچ ضمائر مل جائے تو آپ کو اس کا اسم ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں. ضرورت نہیں مل گیا. جب بھی انا کے ساتھ اگر اٹیچ ضمائر آ جائے تو آپ کو اسم ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں اور اٹیچ ضمائر اس کا اسم ہو جائے. جی سر. ٹھیک ہے نا. آگے اب ہم آپ نے نے خبر ڈھونڈنی ہے. خبر ڈھونڈنی ہے. آگے ان مل رہا ہے سر ان کی آگے ہمیں فعل مضارع مل رہا ہے تو یہ ان شرطیہ ہو جائے گا کیونکہ جو فعل مضارع ہے یہ مجزوم ہوا ہوا. صحیح. تو ان شرطیہ لے لیں. یظہرو یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب اس کا جو مادہ ہے وہ ظاہرہ ٹھیک اور ہے. باب فا سے ظاہرہ یظہرو ظہوراً. صحیح. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا یا قابو پانا یا غلبہ پانا. ٹھیک تو ہے. ان یظہرو اگر وہ غلبہ آئیں یظہرو نہیں ہے ان نہیں ہے ان ہے این یظہرو. یظہرو اگر وہ غلبہ پالیں تم پر علیکم تم پر. صحیح. علیکم یہ جار مجرور ہو کے مرکب جاری اور یہ متعلق بن جائے گا اس فعل کے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک اس کا ہو جائے گا بے شک اگر وہ غلبہ پالیں. نہیں اب اس کو پہلے کمپلیٹ کریں پھر ترجمہ کیجیے گا. ٹھیک ہے سر. آگے میرا سر یرجموکم. یرجموکم سر یہ اس کا یہ جواب شرط لے لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو یرجمو پیچھے والا جو ہے یظہر علیکم جو ہے جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا. یہ شرط بن گیا. جی سر. ٹھیک ہے. یرجموکم یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب اور یہ جواب شرط بن گیا اور یہ کمپلیٹ فعل پلس فاعل. فعل پلس فاعل پلس مفعول پلس مفعول. جی کم اس کا مفعول ہو گیا. تو یہ آگے مل رہا ہے ہمیں او اس کو ہم عطف لے لیتے ہیں تو یہ جو پہلے والا جملہ فعلیہ ہم نے بنایا یرجموکم یہ معطوف علیہ بن جائے گا. صحیح. تو یہاں تک اگر اس کا ہم یرجموکم تک ترجمہ کریں تو وہ بنے گا بے شک وہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو تمہیں سنسار کر دیں گے. یرجموکم کا مطلب ہوتا ہے سر پتھر مارنا سنسار کرنا. اس کا مادہ را جیم میم ہے اور باب نون سے راجا ما یرجمو رجمن. ٹھیک ہے نا سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. او یعیدکم او یعیدکم او عطف اور یہ یعیدکم یعیدو جو ہے سر یہ اس کا مادہ ہے عین واو دال اور یہ باب افعال سے ہے. اس کا پہلا صیغہ بنے گا اعادہ یعیدو. یہ اس میں تبدیلی کے بعد بنا سر. اصل میں اس کا بنتا تھا آودا تو آودا کو جو واو کی اس کی تبدیلی ہے حروف علت متحرک اور ما قبل ساکن تو یہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر کے تو جو حرکت ٹرانسفر کی ہے اس کے موافق اپنے حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا پہلا صیغہ سے بنے گا اعادہ یعیدو. تو فی آگے سر ہمیں مل گیا جار. یعیدکم کو تو کمپلیٹ کرو کیا ہے. اچھا یعیدو تو سر فعل مضارع جمع مذکر غائب ہو گیا اور کم اس کے ساتھ مفعول مل گیا. ٹھیک ہے. فی ملتہم آگے سر فی جار اور ملتہم یہ مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی اور یہ جار کے لیے مجرور بن گیا. تو یہ جار مجرور مل کے متعلق بن گیا اس فعل یعیدو کے لیے. تو
تو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے، مفعول اپنا اور فعل فاعل متعلق سے مل مفعول کے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے معطوف. یہ معطوف ہو گیا. معطوف اور معطوف علیہ مل کے کیا بنے؟ معطوف اور معطوف علیہ مل کے یہ سر جواب شرط بن گئے. اور جواب شرط اور شرط مل کے کیا بنے؟ یہ سر خبر بن گئی یہ جملہ انا کی شرطیہ خبر ہو بن گئی. کے خبرو انا ہو گیا. جی سر. آپ ترجمہ کریں. یہاں تک اس کا ترجمہ ہو جائے گا سر، بے شک وہ اگر غلبہ پا لیں تم پر تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس لے جائیں گے. صحیح. آگے سر ہے واو. واو کو سر عطف لے لیں یا ابھی آگے کیونکہ ہمیں اذن مل رہا ہے عطف لیں گے تو پھر آپ کو پیچھے سے جوڑنا پڑے گا. پیچھے سے جوڑنا پڑے گا، لیکن اس ہمیں سینٹینس میں آگے اذن بھی مل رہا ہے نا، حرف مفاجات، حرف جواز جسے کہتے ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے اس کو ہم حال بھی لے سکتے ہیں اگر ہم اس کو ایک علیحدہ سے ترجمہ کرنا چاہیں. ایک حال بھی نہ لینے، آپ اس کو استنافیہ لے لیں، کوئی ایشو نہیں. استنافیہ لے لیتے ہیں. چلیں اس کو واو کو استنافیہ لے لیں. لن جو ہے حرف نفی، یہ زوردار نفی پیدا کرتا ہے. اور آگے اس کا دیکھیں لن اور لم کی جو ہے نا ایک وہ ٹرمنالوجی کا استعمال کیا کریں. لم کو جب کہا کریں تو آپ اس میں تینوں چیزیں کہا کریں گے، حرف نفی و جزم و قلب. ٹھیک ہے نا. لم ہے اور لن ہے تو آپ کہیں حرف نصب. ٹھیک ہے. حرف نصب و نفی و استقبال. جی سر. تو بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ لم کو آپ جب کہتے ہیں نفی و جزم و قلب تو اس کا مطلب ہے زوردار نفی دیتا ہے، مضارع کو جزم دیتا ہے اور ماضی میں لے جاتا ہے. قلب کہتے ہیں نا. اسی طرح سے لن کو جب آپ کہتے ہیں حرف نفی و نصب و استقبال تو زوردار نفی دیتا ہے، نصب کرتا ہے اور مستقبل میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَلَن تُفْلِحُوا. تفلیحو یہ سر فعل مضارع جمع مذکر حاضر، اس کا پہلا صیغہ بنے گا افلاح یفلحو باب فعل سے. افلاحا مطلب فلاح پانا. ولن تفلحو اور ہرگز نہیں فلاح پاؤ گے. تم فلاح پاؤ گے اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے. ایزن یہ حرف مفاجات ہے، اس کو حرف جواز بھی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب معنی نکالتے ہیں اس وقت یا گویا کہ اس وقت تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے. ابداً یہ ظرف زمان ہے تو اس کو ہم مفعول فی کر لیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. تو یہاں تک اس کا ہو جائے گا سر اور ہرگز تم فلاح نہیں پاؤ گے اس وقت کبھی بھی. اس کو اور تھوڑا بہتر کر دیں، مطلب اور اس وقت تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے. کبھی بھی ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے. ٹھیک. ماشاء اللہ. زبردست زبردست. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی سر. ہلو میری آیت ہے اگلی والی. ارے ماشاء اللہ بات تو لمبی آیت ہے آپ کی. ہاں آپ نے سارے بندے دے دیا. بہت آسان ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں سر. ہے تو بہت، آیت میں تو بہت کچھ ہے لیکن آسان. چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. تو واو استنافیہ لے کر کے کذالک کا میں جو ہے کاف تو حرف جارہ حرف تشبیہ ہے، پھر ذالک جو ہے اس میں اشارہ بعید ہے. آگے سے جو جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے تو ابھی ڈاکٹر عابد نے شروع میں بتایا تھا کذالکہ کے بارے میں کچھ، وہ مجھے کچھ زیادہ کلیئر نہیں ہوا. تو وہ کذالکہ کے بارے میں یاد رکھیں کہ کذالکہ عموماً جو ہے نا وہ ابتدا میں ہی آتا ہے، اور کذالکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا ایک فعل مفعول مطلق جو ہے نا معذوف ہوتا ہے. اور جو مفعول مطلق آپ کو معلوم ہے تاکید کے لیے آتا ہے، اور مفعول مطلق عموماً جو ہے جو فعل استعمال ہوتا ہے اسی کا مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تو پھر گرامر والے کیا کرتے ہیں کہ اس کی جب ترکیب کو سیٹل کرتے ہیں نا تو وہ پھر اس کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں، اس کذالکہ کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں، وآثرنا علیہم لیعلموا کذالکہ، اور یہ کس کے آیا آثرہ کے اس کے اوپر آیا نا، تو پھر وہ کہیں گے ایثارن، ٹھیک ہے نا. ایثارن کذالک، آپ جب بھی کذالک آیا کریں نا تو آپ جی اس کے بارے میں یہ نوٹ کر لیا کریں کہ اس کا ایک مفعول مطلق محذوف ہوگا، اور مفعول مطلق کے بارے میں آپ کو معلوم ہے تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ جو مفعول مطلق ہے یہ عموماً اسی مصدر سے بنتا ہے جس کا فعل آلریڈی استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھار اس کا ریپلیسمنٹ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن عموماً آپ کو جو اسلوب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جو فعل استعمال ہوتا ہے اسی کا مصدر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بنے گا متعلق ہی، لیکن آپ اس کے بارے میں صرف یہ ذہن میں رکھیے بس، اس سے آگے چلیں. چلیں پھر آثرنا جو ہے یہ پھر یہ فعل ماضی جمع متکلم، تو فعل پلس فاعل بھی موجود آ رہا ہے اس کے اندر، اور یہ اثر یہ اثر باب نون سے ہے، تو ابھی یہاں پہ جو ہے باب افعال سے آ رہے ہیں، اثر یسر ایثارن، اور پھر علیہم میں جار، پھر آسرا نہیں کہہ رہے، پھر آسرا کہہ رہے، ہاں آسرا، اس وقت پھر آسرا آسرا پڑھے سر، سین کیوں پڑھ رہے، سا پڑھے، سارن. جی تو اس کے بعد علیہم جو ہے پھر یہ جار مجرور ہو رہا ہے، تو یہ پھر متعلق بن رہا ہے اس کے لیے آثرنا کے لیے. ٹھیک ہے. پھر لیعلموا جو ہے نا اس کے اندر لام تعلیل ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ جس طرح ابھی ڈاکٹر نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ان محذوف ہے اس سے پہلے، اس کا اثر ہمیں یعلم لام کے بعد، فعل سے پہلے لام کے بعد، ہاں لام کے بعد جو ہے وہ یعلموا سے پہلے بیسیکلی ان محذوف ہے. ٹھیک ہے. اوکے، اور پھر یہ فعل مضارع جو ہے تو اس کا پھر وہ اثر بھی نظر آ رہا ہے نا ہمیں یہ یعلموا کے اندر. تو فعل مضارع جمع مذکر غائب ہو گیا یہ، اور یہ پھر مجرور ہو گیا لام تعلیل کے لیے، اور یہ جو ہے پھر یہ بھی متعلق ہی ہو جائے گا. اوکے، مفرد کی تحویل میں ضرور کہا کریں. ہاں یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین، آپ نے پہلے بھی کہا تھا مفرد کی تحویل کا کیا مطلب لیا جی اس کا یہ مطلب بناتے ہیں نا، جی مجرور بناتے ہیں نا بہت، جی مجرور بنایا نا ہم نے. بیسیکلی کرتے کیا ہے کہ جو لام تعلیل ہے نا یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے ویسے تو یہ حتی اور لی یہ دونوں جارہ ہی ہیں، جی حتی اور لی دونوں جارہ ہی ہیں اور اسم پہ داخل ہوتے ہیں، لیکن جب یہ فعل پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک ان جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی وجہ سے وہ فعل کو جو ہے نا وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے، نصب میں لے گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو معلوم ہے کہ ان جب اپنے فعل کے ساتھ ملتا ہے تو مصدر مول ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، مصدر مول مصدر ہو گیا، تو مصدر جب بن جاتا ہے تو پھر آپ اس کو فاعل بھی بنا سکتے ہیں، مفعول بھی بنا سکتے ہیں، مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، خبر بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے مجرور بھی بنا سکتے ہیں. تو پھر اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا مفرد کی تعویل میں، یعنی اس کو ایک سنگل ورڈ لے لیا نا، پورے جملے پہ سنگل ورڈ لے لیا، جی اس کو ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے کہ اس کو مفرد کی تعویل لے لیا. لیعلموا کو پورا پورا آپ نے مفرد کی تعویل میں لے لیا اس کو. پھر اس کو آپ کہتے ہیں، اس کو آپ کے متعلق بنا دیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں آنیسٹلی، یہ ترکیب کے لحاظ سے تو چلتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مصدر کا معنی نکلتا نہیں اتنی آسانی سے، کیونکہ مصدر میں کام کرنے کا مفہوم لیا جاتا ہے، کام ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، مطلب مصدر تو کام کے نام کو کہتے ہیں نا. جی جی مطلب جیسے آپ جب دربن کہتے ہیں تو اس کا مطلب مارنا، دربا کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا، ہے نا، یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. اب وہ سنگل ورڈ اگر آ جائے نا تو وہ تو آسان ہو جاتا ہے، ادروائز جو ہے اس کو اس کی مصدر کی معنی میں لانا اتنا آسان نہیں رہتا. تو لوگ کہتے ضرور اس کو اسی طرح سے، لیکن آپ دیکھیں کہ ٹرانسلیشن ہمیں آپ کو فعل ہی کی ملے گی، اس کا بھی دیکھیں آپ کو ٹرانسلیشن فعل ہی کی. یہاں تک ہم ترجمہ کریں، اور اسی طرح ہم نے بتا دیا، مطلق کر دیا ان لوگوں پر تاکہ وہ جان لیں. اب دیکھیں تاکہ وہ جان لیں، مجھے بتائیے یہ آپ کو اسم کا ترجمہ مل رہا ہے کہ فعل کا مل رہا ہے؟ فعل کا مل رہا ہے نا. فعل کا
کیا مل رہا ہے. مصدر کا تعلق اگر آپ کریں گے, اگر آپ اس کو لام تعلیل لے کے اگر آپ جس طرح سے بھی آپ نے کہا نا کہ میں اس کو متعلق بنا دوں, مطلب جار مجرور بنا کے متعلق بنا دوں, تو پھر اس کا ترجمہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسی طرح ہم نے ان کو آگاہ کیا یا مطلع کر دیا کہ ان کا جان لینا, کہ ان کا جان لینا یا ان کے لیے جان لینا. اب ان کے لیے جان لینا اگر آپ کہیں گے تو یہ تو مصدر بن سکتا ہے. صحیح, وہ جان لے تو اس میں تو ایکشن آ گیا نا. ٹھیک ہے. تو پھر تاکہ ہاں تو یہ جہاں تک اس کی انالیسس ہے اس حد تک ٹھیک ہے, لیکن نارملی ترجمہ اس کا جو ہے نا وہ فیل میں ہی کرتے ہیں. مطلب میں نے بہت کم ریئر کیس میں دیکھا ہے کہ کوئی واقعی اس کو جو لکھتا ہے اسی کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں. اردو میں اسلوب میں تو بہت کم ملا. سمجھانے کے حد تک ٹھیک ہے, آگے چلیں سر. تو اب آگے سے جو ہے نا یہ انا سے جو ہے وہ جملہ اس میں شروع ہو رہا ہے. تو انا تو حرف مشبہ بالفعل ہے, تو اس میں پھر یہ ابھی اس کا اسم اور خبر ڈھونڈنا ہوگا. تو وعد اللہ جو ہے یہ مضاف علیہ مرکب اضافی جو ہے یہ اسم انا ہو گیا, اور حقن جو ہے یہ پھر اس کی خبر ہو گئی, خبر و انا ہو گیا یہ. اور پھر واو عطف لے کر کے آگے سے پھر اسی طرح کا ترکیب آ رہی ہے. انا جو ہے اس سے مشبہ فعل, اور الساعۃ جو ہے یہ اس کا اسم آ رہا ہے, اور لا ریبہ جو ہے یہ لا نفی جنس جو ہے یہ پھر خبر و انا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں تک اگر ترجمہ کروں, لیکن اس پورے کو کیا ہوگا اس میں ان وعد اللہ حق اور ان الساعۃ لا ریب فیہا, تو یہ دو جملے ہو گئے نا جی. ان وعد اللہ حق کو آپ نے جملہ اسمیہ کہہ کے معطوف علیہ کہا, اور آگے والے کو ان الساعۃ کو آپ نے معطوف کہا. جی یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کے کیا بن جائیں گے, یہ یعلمو کے لیے مفعول بھی بن سکتے ہیں. مفعول بن رہا ہے جی, میں نوٹ کیا ہوا اس کا. صحیح ہے نا. اب بیسکلی کیا ہوا یعلمو, یہ پورے کو اگر آپ دیکھیں یعلمو ان وعد اللہ حق و ان الساعۃ لا ریب فیہ, یہ پورے کا پورا جملہ ہوا, اور پھر اس جملے کو آپ نے ان کے ساتھ اٹیچ کیا, اس کی مصدر کی تعویل کی. اب آپ مجھے بتائیں, اور پھر اس کو لام کے ساتھ اگر آپ اٹیچ کر کے اس کو متعلق بناتے ہیں, مجھے بتائیں آپ اس کا کیسے جو ہے نا مصدر میں ترجمہ کریں گے. مصدر میں ترجمہ کر ہی نہیں سکیں گے آپ اس کا. بہت ہی آرٹ ہوگا بھائی اس کا مصدر میں ترجمہ کرنا, لیکن پورا کا پورا جو ہے لیعلمو سے ہے. اگر ہم اس کو بنا رہے ہیں, اس کو ہم نے مفعول لے لیا آگے والے پارٹ کو, جملہ اسمیہ والے پارٹ. آپ فعل میں تو ترجمے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, فعل میں تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا نا, تاکہ وہ جان لیں. ٹھیک ہے نا, پھر تو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے, اور بے شک قیامت کو شک نہیں ہے. جی وہ تو بہت آسان ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں. لیکن جب آپ اس فارمیٹ میں جاتے ہیں نا کہ لام کو آپ نے جو ہے وہ جارا بیس بنا کے وہ کیا, تو میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کو آپ ترکیب کی حد تک اپنے آپ کو انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے سمجھا سکتے ہیں, لیکن ترجمہ آپ کا نکلے گا فیل میں ہی سر. اوکے ٹھیک ہے, آگے اور چلیں. عالمہ کی خاصیت ہے کہ دو مفعول لیتے ہیں. اچھا اوکے جی چلے سر ترجمہ کریں اس کا. جی کرتا ہوں, کر دیتا ہوں دوبارہ سے. اور اسی طرح ہم نے آگاہ کر دیا ان لوگوں پر کہ تاکہ وہ جان لیں, وہی فعل کا ترجمہ کر رہا ہوں, کہ بلا شبہ یا بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے, اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں, کسی قسم کا شک نہیں, لا ریب کسی بھی قسم کا شک نہیں. اس کے آگے پھر چلتا ہوں. تو اس یتنازعون بینہم, اس کو میں نے پھر ظرف زمان لیا ہے. یتنازعون جو ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب, اور یہ باب تفاعل سے آ رہا ہے یہاں پہ. تنازع یتنازع تنازعون, یہی بنے گا اس کا مطلب. اور آگے پھر بینہم جو ہے یہ پھر بیانہ تو ظرف مکان ہو گیا, اور ہم ضمیر آ گئے, تو یہ پھر متعلق ہو گیا اس کا یتنازعون کا. اور امرہم, امرہ جو ہے پھر یہ مضاف, اور ہم جو ہے مضاف علیہ سے مذکر مرکب اضافی, یہاں پہ مفعول بن رہا ہے یتنازعون کے لیے. تو اگر میں یہاں تک ترجمہ کروں, جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے آپس میں اس معاملے میں, امرہم یتنازعون جو ہے ان کے معاملے میں مضارع کا ہے نا, جی, تو پھر اس کا
کا حال یا مستقبل میں ترجمہ کریں. جھگڑنے لگے, ہاں جب وہ جھگڑنے لگے از آ رہا ہے تو جب وہ جھگڑ رہے تھے یا جیسے جھگڑنے لگے. اوکے جھگڑنے لگے. ٹھیک ہے اوکے. پھر فقالو تو فا کو پھر ہم یہ عطف لے لیں یہاں پہ. عطف لے لیں تو پیچھے والا معطوف ہو جائے گا, معطوف علیہ ہو جائے گا. اوکے. تو قالو جو ہے یہ پھر فعل ماضی جمع مذکر غائب یہ قالا قولا سے قالو پھر یہ اس کا جمع کا صیغہ آ گیا. یہ بیسیکلی پیچھے سے ملا کر کے جو ہے لبنو بن رہا ہے. ویسے تو یہ ابنو ہے فعل امر, اور یہ بنا ہے اس کا مادہ ہے با نون یا, اس سے یہ بنا پھر یبنی, اور پھر یہ حاضر کے صیغے سے جو ہے نا, حاضر کا صیغہ میں اس کا بنا تھا تبنیون, سو اس سے پھر یہ امر کا جب صیغہ بنا تو ابنو بن گیا. یہ اس سے اس کا مادہ کیا تھا باس؟ مادہ تھا با نون یا. با نون یا پہلا صیغہ کیا بنا اس کا؟ تو بنا یبنی, بنا یا یبنی یو, بنا یبنی سے پھر تبدیل ہو کر کے پھر وہ بنا یبنی ہو گیا. تو بن گیا یبنی. جی تو تبنی ہو جائے گا نا پھر یہ تبنیون سے جمع کا صیغہ یہاں پہ آ رہا بنا نا, یبنی سے پھر آپ نے اس کا تبنی بنا, تبنی سے اس کا صیغہ کیا بنا؟ ہے. یہاں پہ تبنیون ہے نا, نارمل صیغہ کیا بنا؟ تبنی یہ بنے گا نا تبنیون بنا. جی تبنیون. ٹھیک ہے, پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ نے پہلے نون کو گرا دیا, نہیں پہلے ایک اور کام کریں گے. علامت مضارع کو گرا دیا. نہیں پہلے تو اس سے اوریجنل چیزوں میں تبدیلی آئے گی. اچھا اوکے. اچھا اوکے جمع ہو گئے نا سر. صحیح. تو عمر نے ہونے کے لیے پیش کیسے آ رہا ہے؟ دو حروف علت اکٹھے آ گئے نا. ہاں تو ایک جب دو حروف علت اکٹھے آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں, مادے کے حروف علت کو ڈراپ کر دیتے ہیں. جی جی مادے کے حروف علت کو ڈراپ کر دیں گے تو اس کی شکل بن جائے گی تب نی, یہ بن جائے گی. جب مادے کا ڈراپ کر دیتے ہیں تو پھر عین کلمے پہ دیکھتے ہیں کہ عین کلمے میں حرکت کیا ہے. عین کلمے میں اگر حرکت فتح ہو تو ریمین رہتی ہے, لیکن اگر فتح نہ ہو, زیر یا پیش ہو, تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جو حروف علت کی حرکت آپ نے ڈراپ کی ہے اس کی حرکت کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. یہاں زیر تھی تو حروف علت کی حرکت یہ پیش جو ہے ٹرانسفر ہو گئی ادھر. اب آپ نے بنایا نون اعرابی کو ہٹایا, تا کو ہٹایا, اس لیے تو بنو نظر آ رہا ہے, ادروائز نون پہ پیش کیسے نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر نون پہ پیش اگر یہ نہ آئے تو آپ نے جو اگر الگ سے صیغہ پڑھا تھا وہ پھر آپ ابنو نہیں پڑھیں گے, ابنو پڑھیں گے. جی 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 صحیح. یہ جو پیش اس پہ آیا ہے عین کلمے پہ وہ اوریجنل نہیں ہے, وہ تعلیل کے بعد ہے. تو یہ چیزوں کو ذہن میں رکھیں, کیونکہ آپ نے جب میں نے آپ کو صرف اس لیے یہ پڑھا کیا ابھی کہ آپ نے اس کو الگ سے جب پڑھا تھا تو ابنو پڑھا تھا. ابنو کیسے پڑھا؟ تو ابنو پڑھنا چاہیے آپ کو. عین کلمے پہ پیش ہے نا, تو ابنو پڑھنا چاہیے. تو ابنی آپ نے اس لیے پڑھا کہ یہ اوریجنلی پیش نہیں تھا, یہ تعلیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ پھر یہ جو ہے یہاں سے تو ابنو کیا ہو گیا؟ فعل امر ہو گیا. فعل امر ہو گیا, اور جی فعل امر جمع صیغہ ہو گیا. پھر علیہم جار مجرور, یہ جو ہے یہ بھی مرکب جاری ہو کے متعلق ہو گیا اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور بنیانہ جو ہے یہ پھر مفعول ہو گیا. اور یہ سارا کا سارا جو ہے یہ قالو کے لیے جو ہے بنیانہ یہ پورا جملہ فعلیہ انشائیہ بن کے قالو کے لیے مقولہ ہو گیا. قالو کے لیے مقولہ ہو گیا. جی بالکل, جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. ترجمہ کریں سر. جی اس کا ترجمہ یہاں تک ہوگا کہ پھر بس یا تو انہوں نے کہا تم بناؤ ان پر ایک عمارت, تم ان پر ایک عمارت بنا ڈالو. زبردست. ویسے انور صاحب میں گیا تھا نا ادھر پیٹرا, تو ادھر میں اس جگہ تو نہیں جا سکا, تھوڑی دور تھی, لیکن دور سے کسی نے دکھایا تھا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کا ذکر ہے یہاں پہ. تو میں یہ سوچا تھا کہ یہ مسجد بھی کب سے بنی ہوئی ہے اور کب سے چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ ذکر کیا قرآن میں, وہ
ان کے پاس یہ بھی اپارچونیٹی تھی کہ اس کو توڑ دیتے مسجد کو. کہتے ہیں ایسی کوئی مسجد نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن مسجد چل رہی ہے. سر میرے کہا نا جب اللہ تعالیٰ جب اپنی نشانیاں جب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں نا وہ ایسی ہیں, وہ اسی طرح سے قائم دائم رہیں گی تاکہ نسلیں آ کے جو ہے نا دیکھتی رہیں, نسلیں کی نسلیں. آگے چلتے ہیں. یہ جو لکھا ہے نا ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور میں اس کی جو سب سے بڑی جو نشانی ہے نا, جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی جو بات ہے وہ حق اور سچ ہے, وہ سورہ لہب ہے. یہ بھی میں کہ اس آئے سورت کے آنے کے کتنے عرصے تک کے بعد ابو لہب زندہ رہے. وہ کبھی بھی پڑھ لیتے, کہہ دیتا سارا کلام ساری چیز آپ کی وہ ہو جاتی. کلمہ پڑھ لیتے, دل میں نفاق رکھ کے بھی پڑھ لیتے, لیکن نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کلیئرلی انڈیکیٹ کہ بھائی ہر چیز ایک ایک شوشہ ایک ایک حرکت اس کی حق ہے, زیر زبر پیش بھی حق ہے اس کا. کلمہ تو بہت دور کی بات ہے. جی سر. ربہم اعلم بہم, آگے چلتے ہیں. ربہم اعلم بہم, تو ربہم جو ہے یہ پھر مضاف علیہ جو ہے مل کر کے مرکب اضافی ہو گیا. اس کا میں نے مبتدا لے لیا یہاں پہ. عالم جو ہے ویسے تو یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے, لیکن یہاں پہ یہ اس میں تبدیل کے طور پہ آ رہا ہے. تو آپ اس کو فعل مضارع کیوں کہہ رہے ہیں بوس؟ نہیں کہہ رہا نا, عالم جو ہے یہ اس میں تبدیل جو ہے نا, اس میں تبدیل جو ہے وہ افعلو کے وزن پر ہے. اب افعلو کا جو وزن ہوتا ہے یہ وہی ہے جو واحد متکلم کا وزن ہے. ٹھیک ہے. اس کا ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو پہچاننے کا جو ایک آسان طریقہ ہے, دو طریقے ہیں. کہ یہ بطور فعل استعمال ہوا ہے کہ اس میں تبدیل استعمال ہوا ہے. ایک چیز تو سمجھ لیں کہ اس سے پہلے آپ کو جو ہے نا مبتدا مل جایا کرے گا, اور دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ عموماً جو ہے نا یہ مرکب اضافی یعنی مضاف بن کے بھی آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اس کو یا تو آپ اس کو اس میں تبدیل کہیں گے یا آپ اس کو پھر فعل کہیں گے. آپ نہیں, میں اس میں تبدیلی کے طور پہ لے رہا ہوں. تبدیل بن, آپ نے کہا یہ ہے تو واحد متکلم, لیکن اس میں تبدیل بن کے آیا ہے. اچھا, تو آپ نے اس کا اشارہ بتایا کہ اس میں تبدیل سے پہلے جو ہے وہ آپ کو مبتدا مل جائے گا. مبتدا مل جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے کہا نا رب مبتدا بتایا. جی ٹھیک ہے. اور یہ پھر اس کے آگے جو بہیم جو ہے پھر یہ جار مجرور جو ہے مرکب جاری, یہ اس کا متعلق ہو رہا ہے, اور یہ پھر خبر ہو گئی ہے اس کی. عالم و بہیم جو ہے پورا کا پورا خبر لیں گے نا پھر اس کو, یا متعلق لیں گے اس کو. عالموں کا خبر لیں گے یہاں پہ صرف, عالموں کو خبر لے لیں گے. اور متعلق کس کے ہو جائے گا؟ 8 چیزیں ہوتی ہیں, اس میں سے ایک چیز ہوتی ہے اس میں تبدیل. یہ بہم کس کے متعلق ہو جائے گا؟ عالموں کے متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کا ترجمہ ہو گیا کہ رب, ان کا رب خوب جانتا ہے ان کو. پھر قال الذین غلبوا, قالا پھر یہ اسی طرح سے قوالہ سے ہو گیا ہے, یہ فعل ماضی واحد مذکر, اور آگے مقولہ آئے گا. تو الذین جو ہے یہ پھر موصولہ ہو گیا, اور اس کا صلہ آگے جملہ فعلیہ کی شکل میں آ رہے ہیں. تو غلبوا علی امرہم, تو غلبوا تو فعل ماضی جمع مذکر غائب, علی جارہ ہو گیا, اور امرہم جو ہے یہ پھر مضاف علیہ جو ہے مل کر کے یہ مجرور ہو گیا, اور یہ پورا مرکب جاری جو ہے یہ متعلق ہو گیا غلبو کے لیے. اور یہ یہاں تک جو ہے نا پھر یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے, الذین. اس کے بعد پھر مقولہ شروع ہو گیا. موصولہ مل کے کیا بنے؟ صلہ اور موصولہ مل کر کے لیے یہ فاعل ہو گیا نا, قالا کے لیے. قالا کے لیے فاعل, ترجمہ کریں. جی. کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے تھے ان کے معاملے پر, ان کے معاملے کے اوپر. ٹھیک ہے. لنتخذن علیہم مسجدا, تو پھر یہ لام تاکید آ رہی یہاں پہ, اور یہ فعل مضارع جمع متکلم, اور آگے پھر نون ثقیلہ آ رہا ہے, اور یہ نتخذ جو ہے باب افتعال سے آ رہا ہے, اور علیہم پھر اسی طرح سے متعلق ہو گیا جار اور مجرور مل کر کے مرکب جاری پورا کا پورا, اور مسجدہ جو ہے یہ پھر مفعول ہو گیا, اور یہ پورا کا پورا لنتخذن علیہم مسجدہ یہ مقولہ ہو گیا پیچھے جو خالہ کے لیے.
ترجمہ کریں. کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے ان کے معاملے پر کہ ہم ضرور بضرور کہ ہم تو تاکید ہے نا. اچھا اوکے، ہم ضرور بضرور ان کے اوپر بنائیں گے مسجد، ایک مسجد بنائیں گے. ایک مسجد. جی اچھا اب میں آپ کو ایک بات کہوں، یہ جب قسم آتی ہے نا، جب بھی قسم آتی ہے اس کا ایک جواب قسم ہوتا ہے. یہ جواب قسم اور جواب قسم ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے. یہ جواب قسم اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو اس کا جواب قسم جو ہے نا انا سے شروع ہوگا اور اس میں لام تاکید بھی آئے گی، جس کی اگزامپل ہمیں ملتی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے. اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو تو آپ کو معلوم ہے جملہ فعلیہ دو ہوتے ہیں، یا تو ماضی کا ہوگا یا وہ مضارع کا ہوگا. ماضی کا ہوگا تو اس پہ لقد آئے گا. ٹھیک ہے، جس کی اگزامپل آپ کو قرآن مجید میں ایک تو اس سے مل جاتی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان. اور اگر اس کا جو جواب قسم ہے یہ فعل مضارع ہو تو یاد رکھیے گا یہ نون ثقیلہ کے ساتھ آئے گا، نون ثقیلہ کے ساتھ آئے گا. اچھا یہ جو جواب قسم جب جملہ فعلیہ میں آتا ہے تو یہ بعض دفعہ اس کی قسم معذوف ہوتی ہے، لیکن آپ کو جواب قسم مل جائے گا لقد سے یا آپ کو یہ نون ثقیلہ سے. یاد رکھیے گا اس کے بارے میں بھی جب آپ اس کی انالیسس کرتے ہیں نا تو اپنی بس صرف اپنی انفارمیشن کے لیے اس کا آپ کو قسم کا نام مفہوم لاتے ہیں نا، کیونکہ آپ گرامر پڑھتے ہیں، میں اس حوالے سے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب بھی آپ کے پاس لقد کے ساتھ یا لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ آیا کرے نا تو یہ اپنے پاس نوٹ میں ڈالا کریں کہ یہ ایک جواب قسم ہوگا، اس کی قسم معذوف ہوگی، اور معذوف قسم نکالنے کی ڈھونڈنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اسی طرح سے اس کا ایک سلسلہ، تو یہ ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے ہمیشہ کہ جب بھی قسم ہوگی اس کا لازمن جو ہے وہ جواب قسم ہے. جواب قسم جملے کی صورت میں ہوتا ہے، وہ جملہ اسمیہ بھی ہوگا فعلیہ بھی ہوگا. اسمیہ ہوگا تو وہ انا اس میں لازم داخل ہوگا، لام تاکید کا استعمال بھی ہوگا. اور آپ دیکھیں تینوں جواب قسم میں لام تاکید تینوں میں آ رہی ہے. انا جملہ اسمیہ میں بھی انا کے ساتھ لام تاکید آتی ہے، جملہ فعلیہ ماضی اگر ہو تو اس میں قد کے ساتھ لام لگتا ہے، لقد لگتا ہے. اور اس کے اندر بھی جو ہے مضارع میں بھی اگر آپ دیکھیں تو نون ثقیلہ کے ساتھ لام لگتا ہے. تو بیسکلی بہت سارے لوگ اس لام کو کہتے ہیں کہ یہ جواب قسم ہے، اور باقی چیز جو ہے نا انا قد اور نون ثقیلہ یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. برحال یہ ایک طریقہ کار ہے اس کے ترجمہ کرنے سے. اچھا ترجمہ تو آپ نے کر دیا. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اس آیت کے حوالے سے اگر آپ اس کو آپ دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہ جو بیماری ہے یہ بیماری آج تک موجود ہے. یہ بیماری آج تک موجود ہے کہ ہم جس کو اپنا کچھ سمجھتے ہیں اس کی ہم ایک عمارت بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ہم نے اس عمارت بنانے میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا. کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے زندگی بھر کوئی دین کے حوالے سے کام کیے یا صوفیانہ کام کیے تو اس کا تو چلو نا لوگوں نے ایک بنا لیا کہ چلیں یہ بزرگ تھے، دنیا میں بھی بڑی دعائیں دیتے تھے، دنیا میں بھی کرامتیں کرتے تھے، ان کی بھی بنا لی. لیکن ہم نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا. جس کی جو ہمارے پاس جو سب سے آخری لیٹسٹ ہے وہ تو شاید محترمہ کی عمارت ہے. آج محترمہ کی عمارت پہ بھی اسی طرح سے ہر سال عرس لگتا ہے اور اسی طرح سے لوگ جا کے جو ہے چادریں بھی چڑھاتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں. تو یہ بیماری جو ہے یہ اس زمانے سے تھی اور آج تک چلی آ رہی ہے. اس کا کیا ویسے پیریڈ ہے، کتنا پرانی یہ وہ ہے؟ سیدنا عیسیٰ سے کتنے زمانے پہلے کی ہے یہ جو قصص ہے یہ والا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی. یہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے 431 عیسوی کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ سر عیسیٰ علیہ السلام کے تبع تابعین تھے. اچھا مطلب یہ عیسیٰ، ہاں اس کا مطلب نبی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ کے درمیان 600 سال کا فرق ہے. تو یہ 150 سال سمجھ لیں آپ اس پیریڈ. 150 سال. تو اب آپ سمجھ لیں کہ یہ جو بیماری ہے سر یہ جو قرآن میں موجود ہے، یہ مطلب اس کو اس بات کو تو اگر ہم ویسے دیکھیں تو 1600 سال ہو گئے جی. اگر اس طرح سے اگر آپ ایڈ کریں تو یہ ہمیشہ سے بیماری ہے. یہ انور اس سے پہلے سے بیماری ہے پتہ ہے، کیونکہ اگر آپ میں تو یہی کہہ رہا ہوں لیکن قرآن مجید میں جو کیونکہ شرک کی ابتدا جو ہے نا اسی طرح سے سورہ نوح میں جو ہم نے پڑھا ہے نا یغوث والی بات،
اگر آپ کو یاد ہو، وہ اسی سے شروع ہوتی ہے کہ کوئی بزرگ کو جو ہے نا پہلے آپ تعظیم کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کی موت کے بعد جو ہے نا اس کا تعظیم اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اس کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی بزرگ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میری نہیں انہوں نے نہیں کہا وہ تو معاملہ ان کے مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے یہ نئی بیماری نہیں ہے، یہ بہت پرانی. مطلب آپ یہ نہیں کہیں کہ آج کے دور میں یا آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے لوگوں نے اس بیماری کو اٹھایا. یہ وہی والی بات ہے نا کہ میں نے ایک اس کو سنا تھا جو میں ہمیشہ مطلب لوگوں کو کہتا بھی ہوں کہ عبودیت کا جو جذبہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا اتنا شدت سے ودیت کیا ہے کہ انسان کی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے آگے جھکے، کسی نہ کسی سے پیار کرے، کسی نہ کسی سے طلب کرے. بس اگر اس کی فکر غلط چلے گئی تو غلط ڈائریکشن میں چلے گا. آپ اس فطرت کو چینج کر ہی نہیں سکتے. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے، اس نے کرنا ہی کرنا ہے. بس اس کی ڈائریکشن اگر صحیح ہو جائے گی تو صحیح جگہ پہ ماتھا ٹیکے گا، نہیں تو کہیں اور جائے گا. خیر ڈاکٹر نعمان صاحب آپ کی آیت ہے بڑی خوبصورت آیت ہے، بہت آسان ہے اور لمبی لگتی ضرور لیکن ہے بہت آسان. آپ پڑھیں، میں ذرا پانی لے کے آیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سيقولون میں سین حرف ہے، یقولون فعل ہے، ثلاثۃ اسم ہے، رابعہم میں رابع اور ہم الگ الگ یہ اسم ہے، کلب اسم ہے اور ہم بھی اسم ہے. پھر واو حرف ہے، یقولون فعل ہے، خمسۃ اسم ہے، سادس اسم ہے اور ہم بھی اسم ہے. پھر کلب اور ہم پھر اسم ہو گیا. رجمم جو ہے اسم ہے، با جو ہے وہ حرف ہے اور الغیب جو ہے اسم ہے. واو حرف ہے، یقولون فعل ہو گیا، سبعۃ اسم ہو گیا، واو حرف، سامنہم سامن اور ہم اسم ہو گئے اور کلبہم میں پہلے کی طرح اسم ہو گیا. قل جو ہے وہ فعل ہے، ربی میں جو ہے رب ہے اور یا متکلم ہے. اعلم جو ہے یہ اسم ہے. بعدتہم میں با جو ہے وہ حرف ہے اور عدتہم میں عدہ اور ہم جو ہے وہ اسم ہو گئے. ما جو ہے پھر حرف ہے، یعلم فعل ہے، ہم اسم ہے، الا حرف ہے، قلیل اسم ہے. فا حرف ہے، لا بھی حرف ہے، تمہاری جو ہے وہ فعل ہے اور فیہم میں فی حرف اور ہم اسم ہے. جی سر آواز آپ کی دب گئی تھی، اب آ رہی ہے. وہ کال آ گئی تھی. میران جو ہے یہ بھی اسم ہے اور ظاہراً بھی اسم ہے. واو حرف ہے، لا بھی حرف ہے، تستفتی فعل ہے، فیہم میں فی حرف اور ہم اسم، پھر منہم میں من حرف اور ہم اسم اور احدا اسم. اچھا سیقولون میں سین جو ہے یہ تو حرف مستقبل کے معنی دیتا ہے اور یقولون تو کیا کہتے ہیں سین کو؟ حرف استقبال. اور یقولون جو ہے یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. ڈاکٹر صاحب سین اور صوفہ میں کیا فرق ہے؟ سین جو ہے وہ قریبی کے معنی میں آتا ہے اور صوفہ جو ہے تھوڑا دور کے مطابق. صوفہ تھوڑا دور یعنی مستقبل میں تھوڑا دور. دونوں ہی جو ہے نا حروف استقبال کہلائیں گے. ٹھیک ہے دونوں. جی تو اب سیقولون کے بعد جو ہے پھر ہمیں مقولہ ملے گا. تو عن قریب وہ کہیں گے، عن قریب وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے. اچھا اس کے بعد جو ہے ثلاثتن جو ہے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں پر ایک مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے اور ثلاثت جی بالکل، اور ثلاثتن جو ہے اس کی خبر ہے. تو مبتدا کیا ہو سکتا ہے اس کا محذوف؟ ہم ہو سکتا ہے. ہم ہوگا بالکل.
ترجمہ کریں نا، وہ 3 تھے، عنقریب وہ کہیں گے عنقریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے. ٹھیک ہے. پھر رابعہم جو ہے یہ رابعہم جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کے مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے. اور کلبہم جو ہے اس کی خبر ہو گئی. ان کا چوتھا ان کا کتا تھا. اب یہ مجھے بتائیں، کل رابعہم کلبہم یہ مبتدا اور خبر ہو کے جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ جملہ اسمیہ کیا بنے گا جب؟ یہ پورا مقولہ ہو گیا نا، ثلاثۃ رابعہم کلبہم. یہ مقولہ تو ہو گیا، لیکن آپ نے کہا نا ہم ثلاثتن، یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے. وہ 3 تھے. آگے آ رہا رابعہم کلبہم، یہ یہاں جملے میں کیا حیثیت سے آ رہا؟ پورا ایک جملہ ہے نا، جملہ اسمیہ بنا ہے نا. یہ صفت بنے گا ڈاکٹر صاحب. نکرہ کے بعد آ گیا نا، نکرہ کے بعد صفت بنے گا. ہاں بنے گا، میں ان سے تو پوچھنے تھے. ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے؟ صفت کسی سے صفت بنے گا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے، کیا بننا چاہیے اس کو؟ آپ اسے ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو قریب وہ کہیں گے وہ 3 تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا. اور تو آئی نہیں نا، وہ کہیں گے وہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا. جی ان کا چوتھا ان کا کتا تھا. تو ان کا چوتھا ان کا کتا جو ہے وہ اس 3 کے لیے کیا بن جائے گی؟ ایک طرح سے صرف بن جائے گی. ان 3 کے لیے اس کی ایک طرح سے صرف بن جائے گی. اور وہ جو ہم ایک آپ کو کہتے ہیں نا کہ اگر نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے صرف بن جاتی ہے. تو دیکھیں پیچھے ثلاثتن جو ہے وہ نکرہ ہے، اور آگے جو ہے اس کا ایک جملہ آ گیا. پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح سے اس کی ایک صرف بن جائے. ٹھیک ہے. واو جو ہے پھر عطف ہے یہاں پہ، جی. اور یقولون تو یہ کیا فعل جمع مذکر غائب، اور وہ کہیں گے، پھر اس کے آگے پھر مقولہ آئے گا. پھر اسی طرح یہاں پر مبتدا محذوف ہے ہم، اور خمسۃن اس کی خبر ہو گئی. وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے. سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. تو یہ پھر اسی طرح خمسۃن کے لیے صفت ہو گئی. ٹھیک ہے. رجمن جو ہے وہ یا تو کوئی فعل ہے محذوف، اس کا مفعول ہے، یا پھر یہ حال ہے. اب دیکھیں رجمن کس حالت میں؟ نصب آ رہا ہے نا. ہاں جی. ٹھیک ہے. اب نصب اگر آ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اسم اگر نصب میں آئے گا تو کیا کیا پاسبل ہے. تو اس سے پہلے آپ کو کوئی ایسے عوامل تو نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے وہ حالت نصب میں لے جائے. ٹھیک ہے. نہ آپ کو حروف مشبہ کوئی فعل نظر آ رہا ہے، نہ آپ کو ما یا لا نظر آ رہا ہے کہ آپ کہیں اس کی خبر ہو سکتی ہے، نہ آپ کو لائے نفی جنس نظر آ رہا ہے. لائے نفی جنس تو ویسے بھی نہیں ہوتا، وہ بغیر تنوین کے ہوتا ہے، اور نہ کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے. تو اب آپ کے پاس کیا پاسبلٹی رہ سکتی ہے؟ آپ کو ایسا پاسبلٹیز رہ سکتی ہے، وہ 2-3 ہی رہ جاتی ہیں. وہ ایک پاسبلٹی رہ جاتی ہے کہ یہ تمیز بن جائے، ایک پاسبلٹی رہ سکتی ہے کہ یہ جو ہے وہ حال بن جائے، اور ایک پاسبلٹی رہ جاتی ہے کہ مفعول مطلق بن جائے. مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ 3 پاسبلٹیز رہ جاتی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ اس 3 میں سے آپ کے خیال میں کون سی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے ان 3 میں؟ مجھے تو مفعول مطلق لگتا ہے. یعنی مفعول مطلق آپ کے لیے آسان کیوں ہو جاتا ہے؟ مفعول مطلق کیونکہ آپ کے لیے اس کا مفعول مطلق کا آپ کو محذوف فعل نکالنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ مفعول مطلق عموماً اسی مصدر کا ہوتا ہے جس کا فعل استعمال ہو. اور رجمن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ را جی میم. ٹھیک ہے. رجما یرجمو. تو آپ اس صورت میں کہیں گے یہ مفعول مطلق ہے، اس کا فعل جو ہے نا یہ یرجمو کو آپ لے لیں کہ اس کا مفعول مطلق ہوگا کہ وہ مارتے ہیں اس کے اوپر، یہ اپنی طرف سے مارتے ہیں. یعنی اس کو اس طرح سے کہنے کہ آپ سمجھیں کہ وہ نہیں ہوتا وہ اپنی طرف سے ٹھوکے جا رہے ہیں. وہ تو آگے آ گیا نا بالغیب.
بالغैब अपनी तरफ से ठोके जा रहे हैं, तो मतलब उसको इस तरह से कर दिया कि रजम बिलगैब अपनी तरफ से जो है ना वो हाँके जा रहे हैं, अपनी तरफ से फेंके जा रहे हैं, अपनी तरफ से मारे जा रहे हैं। हम नहीं आपस में कहते हैं यार कि अपनी तरफ से ठोक रहे हैं, तुम कहते हैं ना, आप तो ये बहुत इस्तेमाल करते होंगे हमारे बारे में, जब देखो कामयाब ठोकते रहते हैं। अच्छा, तो रज फिर मैं इसको ये कहूँगा कि ये मफऊल मुतलक है और इसका फ़ैल जो है माज़ूफ है। माज़ूफ फेल आप नोट कर लेना, आपके लिए आसान हो गया जी। यरजुमु, तो आसानी से आप निकाल सकेंगे। अच्छा, और बिलगैब जो है वो फिर मफऊल मुतलक के ही मुतालिक हो गया। बिल्कुल ठीक। और वो कहेंगे वो 5 हैं, उनका छठा उनका कुत्ता, बगैर जाने वो फेंकते हैं, बिन देखे मारते हैं। बिन देखे मारते हैं। ठीक है, वाव फिर आतफ हो गया, यक़ूलूना वैसे ही फ़ेल मुदारे जमा मुज़क्कर गायब, फिर उसका मक़ूला सबातुन में फिर उसी तरह मुब्तदा महज़ूफ़ और सबातुन खबर हो गई। अब यहाँ पर वाव आ गया, इस पर भी बात कर लेते हैं। सामिनुहुम कल्बुहुम, तो ये पहले की तरह हो गई, सिफत ही हो गई, उनका आठवां उनका कुत्ता। अब ये वाव यहाँ पर क्या है? मैंने एक जगह पढ़ा कि वाव था, मैंने तो कहीं पढ़ा था कि वाव ताकीद है, पता नहीं क्या चीज़ है। वाव ताकीद के लिए तो कभी भी नहीं आता। अच्छा, चलिए फिर आप बता दीजिए, मुझे नहीं आपके ज़हन में क्या आ रहा है? आप देखें पीछे वाले पैटर्न को, अगर आप देखें तो आपने देखा कि हर जगह पर उसकी सिफ्त आई। अब वाव, अब मुझे बताएं कि अगर मैं इसको सिफ्त नहीं लेता तो फिर दो चीजें हो जाएंगी, ठीक है? तो हाल है, तो फिर ये वाव क्या हो सकता है? एक चीज हमने पढ़ी थी कि कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं अगर वो उनको हटा दिया जाए तो मानवी तब्दीली नहीं आती है, उनको क्या कहते हैं? ये वाव ज़ायदा ले, और इसकी उसी पैटर्न पे तर्जुमा करें, वाव ज़ायदा ले लें, वाव का तर्जुमा ही ना करें, तो आपका क्या बनेगा तर्जुमा? और वो कहते हैं वो 7 हैं और उनका 8वां उनका कुत्ता। बस उसी पैटर्न पे चल रहा है ना सारा, आप देखिए वाव को ज़ायदा ले। उसके बाद है कुल, तो ये फ़ेल अमर हो गया कवाला से, और उसके बाद जो है रब्बी जो है यहाँ पर रब और या हो गया, तो ये मुरक्कब इजाफी होके मुब्तदा हो गया। ये किस हालत में? हालत रफा है, हालत रफा है ना? हालत नसब जर क्या होती है? वो भी यही होती है, वो भी यही होती है। अगर ये जैसे रब्बी की जगह से या मुतकल्लिम ड्रॉप होती है और तब भी रब्बी होता है, फिर इसका आप क्या तर्जुमा करते हैं? हाँ, फिर तो आप करते हैं ये रब्बी होता तो ए मेरे रब, ए मेरे रब, तो उस सूरत में फिर आप कहते हैं कि ये बेसिकली निदा बन जाता, निदा बन जाता। जी, है ना? देखिए फर्क आ जाता। अभी कुल आपने किया तो आगे आपको मकूला मिल गया, ठीक है? लेकिन अगर ये वो वाला रब्बी होता तो फिर आप क्या कहते हैं कि मकूला तो होता, लेकिन रब्बी के बाद वाला हिस्सा जो है वो फिर क्या बन जाता? जवाब निदा बन जाता। जवाब निदा बन जाता, या नहीं है वैसे, ठीक है? तो और रब्बी तो मुब्तदा हो गया, और आलमू जो है इसमें तफसील होके जो है इसकी खबर हो गई, और बेइद्दतिहिम जो है वो इद्दतिहिम तो हो गई मुरक्कब इजाफी हो गया, और बा के साथ मिलके ये मुरक्कब जारी होके आलमू के इसमें तफसील के मुताल्लिक हो गया। ठीक है, तो कह दीजिए मेरा रब आलमू ज़्यादा जानता है बेइद्दतिहिम उनकी तादाद को। सही है। तो ये जो है रब्बी आलम बिइद्दतिहिम, यहाँ तक अभी आगे भी चल रहा है, लेकिन ये मक़ूला है यहाँ। माँ जो है यहाँ पर नाफिया है, और यअलमुहुम, तो यअलमु जो है ये बेसिकली यअलमुना है, और ये जो है इसका जो है हम इसमें जो है अपना ये फ़ेल मुदारे जमा मुज़क्कर गायब है, और हम उसके लिए मफ़ऊल हो गया। सही है। और उसके बाद इल्ला जो है यहाँ पर हसर हो गया, क्योंकि ये गैर मौजूब जुमला है। और
اور قلیل جو ہے یعلمو کے لیے فاعل ہو گیا. صحیح. ما یعلم تو یہ جملہ فعلیہ نافیہ ہو گیا. صحیح ہے. ما یعلمہم الا قلیل نہیں ان کے بارے میں جانتے مگر تھوڑے سے. صحیح. کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے وہ نہیں وہ جانتے ان کے بارے میں مگر تھوڑے سے. صحیح. پھر فا جو ہے اس فا کو کیا لیں گے؟ عطف لے لیں. عطف لے لو. فا جو ہے عطف ہو گیا. پھر لا جو ہے یہاں پر ناہیہ ہے اور تمہاری جو ہے یہ بیسیکلی فعل مضارع واحد حاضر مذکر ہو گیا. یہ لا کو آپ نے ناہیہ کس بیس پہ لیا؟ نافیہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا آگے جو فعل ہے وہ اخف ہو گیا نا. اخف ہو گیا. بیسیکلی اس کا مادہ کیا تھا؟ اس کا مادہ جو ہے میم را یا ہے ٹھیک اور ہے. یہ باب مفاعلہ سے ہے مارا یماری میران. تو اصل میں یہ تو تھا تمہاری تو تمہاری میں جو ہے آخر میں یا بھی آنا چاہیے تھا. تو یہاں پر یا نہ ہونا جو ہے اس بات کی نشانی ہے کہ یہ فعل جو ہے اخف ہو گیا. ہاں کیونکہ یا اور واو اگر ساکن ہو اور کوئی عوامل آ جائے تو پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے ہیں. گرا دیتے ہیں سو گرا دیتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے پتہ چلا آپ کو کہ یہ لا جو ہے وہ کیا ہے؟ ناہیہ. ٹھیک ہے. سو فلا تمہاری اس کے بعد فیہم جو ہے وہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو گیا فعل تمہاری کے لیے. صحیح ہے. پس تم نہیں جھگڑا کرو یا نہیں بحث کرو فیہم ان کے بارے میں. پھر اللہ جو ہے یہاں پہ دوبارہ چونکہ یہ غیر موجب جملہ ہے تو یہ حسر ہو گیا. صحیح ہے. اور میراً ظاہراً جو ہے یہ مفعول ہو جائے گا تمہاری کے لیے. مفعول ہو سکتا ہے. اچھا اور میرا ظاہراً جو ہے یہ مرکب توصیفی ہو سکتے ہیں. میراً ظاہراً موصوف ظاہراً صفت. جی صحیح. میراً ظاہراً تو یہ جو ہے مستثنی ہو گیا. نہیں مستثنی تو یہ تو حسر ہے سوری. تو فلا تمہاری فیہم پس تم ان کے بارے میں جھگڑا نہ کرو الا مگر یہ حسر کے لیے ہو گیا میراً ظاہراً سطحی سی ظاہراً کہہ لیں یعنی سطحی سی سا جھگڑا یا سطحی سی بحث. بیسیکلی میران کہتے کس کو ہے؟ میراً تو کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو. نہیں ایسا جھگڑا کرنا جس میں کوئی کسی قسم کا تردد پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ تردد جس کو کہتے ہیں نا کسی قسم کا شک و شبہ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. میں تو اس کو مفعول مطلق لے لیں. اس کو آپ مفعول ہی بنے گا نا. آپ اس کو مطلق لے لیں یا اس کے لیے تاکید کے لیے. ہاں میرے خیال میں جس طرح تاکید آ رہا ہے اس میں تو تاکید کا مفہوم آ رہا ہے کیا اس میں؟ یہ ہے نا کہ یعنی بس ان کے بارے میں آپ بحث نہ کریں مگر تھوڑی سی بحث. میں تو ترجمہ اس قسم کا دیکھا تھا. مطلق بن سکتا ہے. مفعول مطلق بن سکتا ہے کیونکہ وہ تمہاری سے ہی ہو گیا نا یعنی جو فعل آیا ہے اسی سے وہ بن گیا نا مفعول. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ مفعول مطلق بن سکتا ہے نا کیونکہ تاکید آ گئی نا کہ تھوڑی سی کر سکتے زیادہ نہ کریں. مطلب آپ تھوڑا سا شک کر لیں کامدی صاحب پہ زیادہ نہ کریں. اتنی تو اجازت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کثیر مت کرنا. اجتناب کرو کثیر ظن مت کرو. یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. زیادہ تر میں سے خیر چلے ابھی ادھر نہ وہ تو پھر ان کثیر وہ تو بعد میں آگا کہہ رہا ہے نا اللہ کہ زیادہ گمان جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو گمان کرنے سے منع نہیں کہ اللہ نے کیونکہ گمان فطری چیز ہے. گمان کرنے سے منع نہیں کیا اللہ نے. زیادہ گمان کرنے سے منع کیا ہے. جی سر. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. پھر یہاں پہ واو جو ہے عطف ہو گیا
اور لا یہاں پہ پھر ناہیہ ہے کیونکہ تستفتی جو ہے وہ بھی اسی طرح اخف ہو گیا ہے. اصل میں یہ اس کا جو مادہ ہے وہ فاتحیہ ہے، اور یہ جو ہے سوری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. سوری یار مجھے کوئی کال آ گئی تھی. اچھا تو یہ باب استفعال سے ہے، تو یہ استفتا یہ استفتی، ٹھیک ہے. تو یہ استفتی سے بنا تستفتی. تستفتی کا مطلب آخر میں یا بھی ہے، اور پھر ہم نے یہاں پہ صرف یا جو ہے اس کی ہٹا دی اس کو، چونکہ یہ لا ناہیہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. سو ولا تستفتی، اور آپ سوال نہ کیجئے یا آپ استفسار نہ کیجئے، سوال نہ کیجئے. فیہم جو ہے متعلق ہو گیا تستفتی کے فعل کے، اور اچھا احدہ تو مفعول ہو گیا یہاں پہ. صحیح ہے. منہم متعلق کس کے متعلق ہے؟ یہ بھی مفعول کے متعلق ہوگا. منہم کو جو ہے وہ حال بنا لیا. فیہم کی جو ضمیر ہے نا ہم جی اس کے اچھا مطابق حال بنا. اس کے آگے وہ آگیا تو حال بنا. ٹھیک ہے. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور آپ ان کے متعلق سوال نہ کیجئے ان میں سے کسی سے بھی. کسی سے سوال نہ کریں. یہ بیسکلی فاتح یا ہے نا، تو جی یہ بات استفعال سے جب آپ نے لیا تو اس کا معنی پوچھ گچھ بھی آ سکتا ہے، اس کا معنی فتویٰ بھی آ سکتا ہے، اس کا ایک مفہوم سوال بھی آ سکتا ہے. تو آپ کو جو بہتر یہاں اس کی لگے، مجھے تو اس کی پوچھ گچھ زیادہ اچھی لگی کہ آپ ان کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہ رکھیں، پوچھ گچھ نہ کریں زیادہ. آپ کو زیادہ بہتر مفہوم سمجھ میں آتا ہے آپ اس کو اپلائی کریں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج آیات تھوڑی لمبی لیکن ساری آسان تھی، کوئی اتنا زیادہ انشاءاللہ نہیں تھا. اللہ نے اگر زندگی دی اور انشاءاللہ اگلے ہفتے چند آیات اور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جی. تو عابد صاحب آپ اپنے بیگم کا بہت خیال رکھیں ڈاکٹر صاحب، اور آپ اپنی باقی بھی جو آپ کے جو بردر ان لو ہیں اور آپ کی سسٹر ان لو ہیں ان کا بھی بہت خیال رکھیں. ہماری بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ اس بیماری کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی شفا کاملہ پہنچائے. اور پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس سے جلد ہمیں نکالے. کیونکہ یہ بیماری جو ہے نا اب وہ جس طرح سے دوبارہ تیزی سے آئی ہے کچھ چند دنوں سے، تو اس سے پھر لوگ ایک عام انسان سائیکالوجیکل بھی جو ہے نا بہت پریشر میں آ رہا ہے. اس کو اب یہی خوف، اب لوگوں کے اندر ایک دوبارہ خوف سی لہر آ گئی ہے کہ ایسا نہ ہو یہ بڑھ جائے، یہ پھر لاک ڈاؤن شروع ہو جائے، پھر کاروبار بند ہو جائے، پھر ٹرانزیکشن بند ہو جائیں، پھر چیزیں بند ہو جائیں. تو یہ لوگوں کے لیے بڑا اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی رحم ہو. اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیج دے گا، ایک رحمت کی بارش بھیج دے تو پوری دنیا سے یہ ساری بیماریاں سب نکل جائیں. شاید اللہ تعالیٰ کسی چیز سے ناراض ہے، ہم سب سے ناراض ہے، خالی مسلمانوں سے نہیں. ہم پہلے تو یہ کہتے ہیں نا مسلمان میں، اللہ تعالیٰ لگتا ہے سب سے ناراض، بہت شدت سے ناراض، اور اتنا ناراض ہے کہ ہم لوگ خود سڑکوں پہ منہ چھپائے گھومتے، منہ چھپا کے ہم چلتے. مطلب آپ دیکھیں ہر آدمی، اور اگر اب کسی نے غلطی سے نہ پہنا ہو ماسک تو دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے یار اپنا منہ تو چھپاؤ. تو ایسا ہم نے کیا کر دیا ہے؟ میں تو اس کو کہتا ہوں اس طرح سے سوچیں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے دل میں یہ آنا چاہیے کہ یہ اس پوری دنیا نے اس امت نے اور اس سے پہلے والے اہل کتاب تو موجود ہی ہیں نا، چاہے وہ یہودی کی شکل میں ہو چاہے وہ عیسائی کی شکل میں ہو، تو اہل کتاب تو موجود ہے. تو اگر اللہ کو ماننے والے جن کے اوپر رسول، جن کے اوپر پیغمبر آئے، ان سب کو اگر اکٹھا ایک جگہ پہ کر لیا جائے تو دنیا کی جو ہے وہ 70% آبادی تو لے لیتے ہیں نا. یہودی عیسائی 60% یا 70% آبادی تو لیتے ہی ہوں گے نا. یہ مسلمان سب کو اگر آپ گیدر کر دیں تو ان سب لوگوں نے ایسا کیا کام کر دیا کہ اتنی شدت سے اللہ ناراض ہوا؟ میری نظر میں تو ایک ہی چیز آتی ہے. وہ چیز یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح سورہ حدید کی آیت ہے، مجھے آیت تو یاد نہیں آ رہی ہے، شاید ڈاکٹر صاحب کو یاد ہو، وہ جو آخری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا کتاب کے ساتھ اور میزان کے ساتھ. اور کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ لوگوں میں انصاف قائم کرے.
تو نظر یہ آتا ہے کہ دنیا کے اندر اب مجموعی طور پہ انصاف اٹھ گیا ہے. جب دنیا میں انصاف مجموعی طور پہ اٹھ جائے گا تو پھر یہ حالات ہوں گے. تو یہ پوری دنیا کے ساتھ یہ معاملہ ہے. پاورفل سے پاورفل ملک ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ پستی والے ملک ہو, سب جگہ یہی عالم ہو. تو لگتا ہے کہ انصاف زمین سے جب اٹھ جائے اور اکثریت کی بنا پہ اٹھ جائے تو پھر ختم ہو جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا کہ جب تک ایک مومن باقی نہیں رہے گا. یعنی آپ سوچیں کہ ایک مومن کی وجہ سے جو ہے وہ قیامت نہیں آ رہی. ایک مومن, تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ 7 بلین کی آبادی ہے اور ایک مومن اس میں اتنا بھاری ہے کہ قیامت نہیں آ رہی. تو کیا ہم پہ, میں تو اس حدیث کو ذہن میں لاتا ہوں, میں کہتا ہوں کیا ایسی سچویشن ہو گئی ہے اس وقت کہ اس پوری زمین پہ کوئی ایک مومن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ اس قسم کی چیز کی ہے. ایسا کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ایسی چیز ہے کہ جو اتنی ویکسینیشن کی ایجادات ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, یہ کیسے تیزی سے بڑھ گیا؟ مطلب اچانک یہ پچھلے چند دنوں میں کیوں اتنی تیزی آ گئی؟ اچانک سے تیزی آ گئی. حالانکہ اب تو جو اس قسم کے ممالک ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک کہہ لیں یا جن کے پاس مال کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں تو ایک اچھی خاصی پرسنٹیج سے اس نے لگا لی. ان جگہوں پہ اس تیزی سے بڑھ گیا. کیسے بڑھ گیا؟ چلے پسماندہ ممالک پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا, تھائی لینڈ تو سمجھ میں آتے ہیں, لیکن باقی جگہوں پہ اس کا مطلب ہے کہ میں تو اس حدیث میرے ذہن میں ایسی کل رات کو آئی اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک ایک مومن قائم رہے گا قیامت نہیں آئے گی, تو کیا یہ سچویشن آ گئی ہے ہماری؟ اللہ بہتر کرے. یہ اس چیز سے اللہ ہی نکالے گا. کس طرح سے نکلیں گے؟ ہر آدمی انفرادی طور پہ جب تک اپنے آپ کو چیک نہیں کرے گا, اور انفرادی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اور بڑی اس بار پھر رمضان قریب ہے اور رمضان کی تیاری بھی کریں. رمضان کا ایک پیکج اپنے ذہن میں رکھیں, رمضان کا ایک شیڈیول بنائیں, کچھ چیزوں کو اس بار طے کر لیں کہ ہم نے کرنی ہے. قرآن کو تو آپ نے تلاوت سے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, لیکن اپنے انفرادی طور پہ آپ نے کوئی نہ کوئی بھی ایک صورت چوز کر لیں, ایک کر لیں یا 2 کر لیں کہ میں نے اس کے ڈیٹیل انالیسس کرنی ہے. گرامیٹیکلی نہیں, میں نے اس کو سمجھنا ہے. 1 تفسیر پڑھیں, 2 تفسیر پڑھیں, 3 تفسیر پڑھیں, 4 تفسیر پڑھیں, لیکن ایک ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے اس بار یہ کرنی ہے. اکیلے بھی پڑھیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پڑھیں. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو آلریڈی ماشاءاللہ جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے وہ اس کو اور مضبوط کریں, اور وہ لوگ باقی جو لوگ ہیں وہ اس بار اپنا ضرور ایک ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے کسی ایک طویل سورت کو ضرور یاد کرنا ہے. وہ کوئی بھی سورت ہو, آدمی کہ میں سورہ یوسف یاد کروں گا, سورہ کہف کر لوں گا, میں ہر جمعے پڑھتا ہوں, میں جو ہے وہ سورہ یاسین کر لوں گا, یا میں سورہ طہا کر لوں گا, بنی اسرائیل کر لوں گا, لقمان کر لوں گا, جو آپ کا دل چاہتا ہے. لیکن کوئی نہ کوئی یہ ٹارگٹ ہونے چاہیے. یہ مہینہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے, 2 ہفتے رہ گئے انشاءاللہ, تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہر آدمی نے اپنی انفرادی طور پہ اپنی جو ہے نا مغفرت کرنی ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جب وہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو ہر ایک اسٹیپ کے اوپر وہ رک جاتے تھے اور آمین کہتے تھے. اور 3 دفعہ آپ نے ایسا کیا, اور صحابہ نے پوچھا اس پہ کہ اللہ کے رسول آپ نے آمین کیا, تو آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے جبریل دعا سکھانے آئے, اور اس دعا کے اندر جو 3 دعائیں تھیں اس میں ایک دعا یہی تھی کہ جس شخص کو رمضان ملے اور اگر وہ اس پہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے بڑا بد نصیب ہے. تو یہ مہینہ ہے, اس کی ابھی سے پلاننگ کریں, اس کی دعائیں مانگا کریں. سب سے پہلے تو یہ دعا مانگیں کہ اللہم بلغنا رمضان, ہمیں اللہ اس رمضان تک پہنچا. چاند نہیں نکلا اس سے 2 سیکنڈ پہلے کسی کی موت ہو جائے, اور چاند نکل آیا اس کے 2 سیکنڈ بعد کسی کی موت آ جائے, زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا اس کی موت میں 2 سیکنڈ پلس اور 2 سیکنڈ مائنس. ہمیں نہیں معلوم ہمیں ملے گی کہ نہیں ملے گی, لیکن کم سے کم اگر آج آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں نے اس رمضان کے اندر اپنا یہ میرا پلان ہے, یہ میرا شیڈیول ہے, یہ میں نے کرنا ہے. اور خاص طور پہ میں تمام اپنے دوستوں سے, ساتھیوں سے, میں تو اپنے گھر کے اندر اس چیز کو پچھلے 3 4 5 سال سے میں نے تو امپلیمنٹ کیا ہوا ہی ہے اپنے گھر میں, اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی میں یہی سمجھاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں وہ بھی کروں, اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو ٹائم آپ اپنے لیے نکالتے ہیں, کیونکہ یہ ہر آدمی کا انڈیویجول ہے,
آپ اپنے بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو بھی وہ ٹائم دیں، خاص طور پہ 2 ٹائم، ایک افطار سے پہلے کا ٹائم اور ایک سحری ختم ہونے سے پہلے کا ٹائم. یہ بہت دعاؤں کا ٹائم ہے. اپنے گھر کے اندر آپ یہ لا بنا دیں کہ 6 بجے کچن بند ہو جائے گا، 7 بجے افطار ہے، 6 بجے بند ہو جائے گا. جس آدمی کو پکوڑے گرم کھانے کا شوق ہے، سموسے گرم کھانے کا شوق ہے، پھر وہ ایک نیت کر لے کہ میں افطار پہ کھجور پانی کھاؤں گا، نماز پڑھ کے آؤں گا، پھر میری بیوی گرم گرم بنا دے. وہ لاسٹ مومنٹ تک بیوی جو ہے وہ سموسے بنا رہی ہے اور دہی بڑے میں مسالے لگا رہی ہے، اس کا تو وہ پیریڈ تو آپ نے ختم کر دیا. دعاؤں کا ٹائم ہے. ایک شیڈیول بنائے کہ 6 بجے کچن بند ہوگا، ہم سب میاں بیوی بچے جو ہے گھر میں بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ جو ہے وہ جو بھی گھر کا سربراہ ہے، یا اگر اس کی بیگم اس سے زیادہ بہتر جانتی ہے، یا اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا زیادہ بہتر جانتا ہے، تو وہ 1 آیت 2 آیت پڑھے، تفسیر بیان کرے، ایک آپس میں ڈسکس کرے، اور آدھے گھنٹے کے بعد ہر آدمی اپنی دعائیں کرے. پھر کوئی ڈسکشن نہیں کرے، دعائیں کریں اپنی. اور بہت افضل و بہتر ہے کہ آپ کھڑے ہو کے دعا کریں، مانگیں، دعا مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین یا جن کے والدین موجود نہیں ہیں وہ ان کے لیے مانگیں، جن کے والدین موجود ہیں ان کے لیے بھی مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگیں. اپنی وہ غلطیاں، اپنی وہ کوتاہیاں، اپنی وہ گناہ جو ہر انسان ہم کرتے ہیں، چاہے ڈیلی بیسس پہ کیے، زندگی میں کبھی کیے، ان کی گن گن کے اللہ سے معافی مانگیں. اپنی اس رمضان کے اندر یہ کوشش کریں کہ یہ رمضان میں عام دنوں میں تو میں تہجد نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس مہینے میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم رمضان میں نے اپنی جو ہے نا قیام اللیل ضرور پڑھنی. اپنی دعاؤں کو اپنی ہیبٹ بنائیں، اچھی اچھی دعائیں، اچھے اچھے اذکاروں کو یاد کریں. اس کو یہ رمضان اس بار ٹارگٹ بنائیں، ہر آدمی ٹارگٹ بنائیں کہ شاید یہ میری آخری رمضان ہو، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا مفہوم معلوم ہے، میں نے اس رمضان میں اپنی مغفرت کرانی، میں نے اس رمضان میں نے اپنے 30 دن آپ نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، 30 دن جوڑنا ہے. لیکن اس 30 دن کو جوڑنے کے لیے کم سے کم آج سے آپ کو اپنی پلان کرنا پڑے گا. ایک شیڈیول بنائیں اپنا، ایک پورا پلان رکھیں، اور یہ پلان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رکھیں. کیونکہ ہم سب جو ہے وہ جو سورہ تحریم کی آیت ہے نا، کیا ہے آیت وہ؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، کہ آپ نے خود تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے جو آپ کے ذمہ داری میں آتے ہیں. یہ بہت لازم ہے. اس کو رمضان کو ہم ہمیشہ آتی ہے اسی طرح سے آتی ہے، ہمیں اس چیز کی تو بڑی فکر ہے کہ یار اس بار تراویح کا کیا ہوگا، اس بار فلانے کا کیا ہوگا، لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں سوچنا؟ ہم یہ سوچ کے اس رمضان کو اس بار لیں کہ میں نے اس بار اس رمضان میں اپنی مغفرت کرانی ہے، کیونکہ اگر میں نہیں کرا سکا مجھے پتہ نہیں اگلا ملے کہ نہ ملے. تو آج سے اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور شامل کریں کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ، اور آپ نے آمین کا ہے، تو اس کا مطلب یہ یقیناً ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنی مغفرت کرا سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا مانگیں. پہلے تو یہ آج سے اپنی ہر دعا میں یہ مانگیں، اپنی نماز کی ہر دعا میں، اپنی چلتی پھرتی دعا میں پہلے تو یہ شامل کر لیں اس چیز کو کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا، مجھے رمضان تک پہنچنا ہے، میں نے تجھ سے مغفرت لینی ہے، کیونکہ میرا الٹیمیٹ گول تو اس باغ میں جانا ہے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، جس کے نیچے نہریں ہیں. مجھے بس کسی طرح سے وہ پہنچنا ہے، اور مجھے مغفرت چاہیے، مجھے مغفرت لینی ہی لینی ہے میں نے. لیکن اس کے لیے ایک پلان ہونا چاہیے، ایک شیڈیول ہونا چاہیے. یہ شیڈیول، یہ پلان آج بنائیں، بیٹھ کے بنائیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کے بنائیں، وہ اپنے لیے بھی بنائیں، ان کے لیے بھی بنائیں، ان کو خاص کریں اس چیز کے اوپر. جو آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے عید کے حوالے سے، اس رمضان کے حوالے سے، کسی گروسری کے حوالے سے، میک شیور کہ وہ آپ آئندہ آج 1-2 دن میں کر دیں. رمضان میں کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے آپ کی کہ جی آج مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے، آج مجھے کپڑوں کے لیے جانا ہے، آج مجھے مہندی لینے کے لیے جانا ہے. یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں. یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، ہم اس مہینے کو وہ کرتے ہی نہیں ہو. شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی اس سے ہماری بھی مغفرت کرے، اور یہ جو عالم اسلام میں اس وقت اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ شاید اس کو بھی کر دے. ایک کی بھی دعا لگ گئی. وہ جو ایک آپ نے شاید سنی ہوگی، اسرائیلی روایات ہے، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا نہ اس کو جھٹلاؤ اور نہ اس پہ یقین کرو، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو. میں ویسے اسرائیلی روایت اتنی بیان نہیں کرتا، لیکن صرف آپ کو صرف تمثیل کے طور پہ سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ کے وقت میں کسی جگہ پہ کوئی بہت بری طرح سے قحط پڑ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ وقت کا رسول وہاں موجود ہیں، ان کو بلاتے ہیں، وہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی
ضرور اللہ جو ہے بارش برسائے. تو سیدنا موسیٰ کو بھی بلایا, سیدنا موسیٰ نے وہ دعا کی, لیکن بارش نہیں. وقت کا رسول. اور سیدنا موسیٰ کے بارے میں اگر آپ قرآن اٹھائیں تو صرف ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں ان کی دعا کا جواب نہیں آیا. باقی اب ہر جگہ دیکھیں جہاں جو ہے نا سیدنا موسیٰ نے دعا مانگی, وہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اسی وقت قبول کیا, اسی وقت قبول کیا. وقت کا رسول نے دعا کی, کوئی بارش ہی نہیں. آپ کو بھی تشویش ہوئی, اللہ سے پوچھا, اللہ بارش نہیں ہوئی. اللہ نے کہا اس مجمع میں ایک ایسا شخص کھڑا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کرتا, جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا بارش نہیں برسا ہوگی. سیدنا موسیٰ نے کہا کہ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کا نافرمان ہے, جب تک یہ موجود ہے بارش نہیں ہوگی. اب جو وہ نافرمان شخص تھا وہ تو پریشانی میں آ گیا. اس نے کہا اگر میں نکلتا ہوں تو لوگ بولیں گے تمہاری وجہ سے ہم برباد ہو رہے تھے, اور میں نہیں نکلتا تو بارش نہیں ہوگی, برباد ہو جائے گی. اور بارش شروع ہو گئی, بارش شروع ہو گئی. سیدنا موسیٰ نے پوچھا اللہ تو نے تو ابھی یہاں سے تو کوئی بھی نہیں نکلا. اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ شخص اب میرا بندہ بن گیا. سیدنا موسیٰ نے کہا اللہ مجھے اس کا چہرہ تو دکھا دے. اللہ تعالیٰ کی بات سنے, جس کو مطلب میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ اللہ ہے, ہم اللہ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. کیا فرمایا اللہ نے, جو بھی اس کی بیس ہو مجھے نہیں معلوم, لیکن میں نے آپ کو کہا تمثیل کے طور پہ بہت خوبصورت بات ہے. اللہ نے کہا موسیٰ 40 سال اس نے میری نافرمانی کی, میں نے اس کا چہرہ نہیں دکھایا. آج تو وہ میرا بندہ بن چکا ہے, میں کیسے اس کا چہرہ دکھا سکتا. یہ ہے اللہ, یہ ہے اللہ. کیوں ہم توبہ نہیں کر سکتے؟ انور میں کل ہی ایک واقعہ سننا تھا, ڈاکٹر اسرار صاحب کا لیکچر تھا, اس میں انہوں نے سیرت سے ایک واقعہ بتایا تھا اسی طرح سے کہ ایک عورت تھی مدینہ میں, اس کا پھر کچھ معاملہ ہوا, کچھ زنا وغیرہ کا سلسلہ ہوا, تو اس کو سزا ہوئی جو تجویز ہوئی اس کے لیے. پھر لوگوں نے لان تان کرنا شروع کر دیا اس عورت کے اوپر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے کہا کہ یہ سزا تو چونکہ دنیا کے قانون کے حساب سے اس کو مل رہی ہے, لیکن جو اس نے توبہ کی ہے نا اللہ سے, اور اس توبہ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا, اور اس کو اگر ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں پورا مدینہ کی آبادی کے اوپر تو سب کے لیے کافی کر جائے گی. وہ اس کی قبولیت ایسی ہوئی ہے. بالکل, میں نے کہا نا یہ اس بار ہمارا جو ہے نا یہ ہم سب کی نیت ہونی چاہیے. ہم سب کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹارگٹ بہت خوب ہونا چاہیے, اور جو مین ٹارگٹ ہمارا ہم سب کا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ماہ میں, کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے, آپ کو اس سے اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہارے تمام کے تمام معاف کر دوں گا. اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آپ کو اس کا ٹائم فریم بھی پتہ چل گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر کسی نے اپنی مغفرت کو نہیں کیا تو بڑا بدقسمت ہے, وہ بہت بدقسمت ہے. تو پھر اس مہینے کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اس مہینے کو ایسے ہی نکل جاتا ہے سر, پتہ نہیں چلتا. ویسے اتنا ٹائم تیزی سے نکلتا ہے, رمضان کے دن تو بہت تیزی سے نکل جاتا ہے. ایک شیڈیول بنائے, ایک ٹائم بنائے, اپنے اوقات بنائے, اپنے اذکار کو بہت تیز کریں. اپنے اذکار کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ سورہ عنکبوت کی اگر آیت دیکھیں, آیت نمبر 45, اللہ کہتا ہے کہ جو ہم نے تم پہ نازل کیا اس کو پڑھو اور نماز قائم کرو, اور یقیناً نماز جو ہے فحاشی و برائی سے بچاتی ہے. اور اللہ کا ذکر تو ایک بڑی چیز ہے, یعنی اللہ نے ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں تینوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا. حالانکہ ویسے اگر آپ دیکھیں سورہ کہف میں ہی پڑھیں گے, وَاتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ, پڑھو جو تمہارے رب نے نازل کیا. اسی طرح سے اگر آپ سورہ طٰہٰ پڑھیں تو وہاں آتا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی, اور تم قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے اللہ نے تینوں چیزوں کو آپ بتا دیا اللہ نے. جبکہ آپ دیکھیں کہ تلاوت کرنے کا اور نماز پڑھنے کے کچھ پروٹوکولز ہیں, لیکن ذکر کا کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی پروٹوکول نہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے بیٹھے لیٹے, اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. اس میں تو تلاوت کرنی ہے تو آپ کا طہور ہونا بھی ضروری ہے, آپ کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے, وضو بھی کیا ہو, مصحف بھی ہاتھ پہ رکھا ہو. نماز ہے تو اس کا بھی پروٹوکول ہے کہ آپ کی پاک صاف جگہ ہو, وضو ہو, قبلہ رو ہو, پھر آپ پڑھتے. لیکن اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے, نہ وضو آپ کو چاہیے, نہ پاکی کی بات ہو رہی ہے, کسی چیز کی بات نہیں. اللہ کا ذکر, صرف اللہ کی ذکر کی بات ہو رہی ہے. اور اتنے اذکار ہیں, چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں, وہ اذکار آپ کی زبان پہ رہنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت جو ہے نا اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. یہ ذکر آپ اپنی زبان سے بھی ادا کریں, یہ ذکر آپ اپنے دل سے بھی کریں. دل سے کریں گے تو اگر آپ کوئی کام بھی کریں تو بھی آپ کا دل ذکر کرتا رہے گا.
اپنے دل سے بھی ذکر کریں، اپنی زبان سے بھی ذکر کریں، لیکن ذکر کرتے رہیں. سب سے بہترین ذکر، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور کوئی بھی ذکر کریں، کوئی بھی ذکر کریں، اس کو سمجھ کے کریں. جب آپ پڑھیں لا حول ولا قوت، تو پھر آپ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو لوٹا دیں. میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر آپ واقعی کہیں کہ لا حول ولا قوت. جب آپ کہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو پھر آپ مانیں کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں، اور پھر اسی کو سمجھ کے اسی کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں. جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، تو پھر آپ اس کو ذہن میں لائیں، پھر اس تصور کو لائیں، اس چیز کو لائیں کہ یہ اذکار کہاں پڑھا گیا تھا اوریجنل. کوئی پاک صاف جواب نہیں تھی. مچھلی کا پیٹ تھا. ڈاکٹر صاحب سب جانتے ہیں کہ مچھلی کا پیٹ بدبودار جگہ، پیٹ ویسی بدبودار جگہ ہے. مچھلی کا پیٹ بدبودار اندھیرا ظلمات کے اندر پڑا گیا ہے. لیکن محسوس کریں ان چیزوں کو. اذکاروں میں بڑی طاقت ہے. ان اذکاروں کو پڑھیں، استغفار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ دن میں کم از کم 70 دفعہ استغفار کرتے ہیں. استغفار کریں، آپ اپنے اذکار پڑھیں. چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں یار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا انت سبحانک حسبی اللہ ونعم الوکیل. چھوٹے چھوٹے اذکار پڑھے. سر کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ بڑے بڑے آپ نے کو 2 پیج کے 8 پیج کے پڑھے. چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، چلتے پھرتے آپ بھی پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبان سے پڑھیں، دل سے پڑھیں. اذکار پورے مہینے میں آپ کریں. اذکار تو آپ کی زندگی میں ویسے آپ کا ایک روٹین ہونا چاہیے. اس کا کوئی مخصوص اوقات نہ رکھیں کہ میں نے رات کو عشاء کے بعد پڑھنے یا فجر. نہیں، یہ تو آپ کو 24 گھنٹے کا معمول ہونا چاہیے، ہر وقت کا معمول ہونا چاہیے. کیونکہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے لیکن فرما برداری میں. فرما برداری میں یہ جو ہے نا کہ ہرگز تمہیں موت نہ آئے کہ تم کم سے کم مسلمان ہو، تو مجھے پھر کوئی بتا دے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان کیا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان پہ پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لائق رکھے کہ ہم اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس میں اپنی مغفرت اپنی بھی کرائیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے دوستوں احبابوں کے لیے بھی دعائیں کریں، لیکن اپنے لیے خاص طور پہ دعا کریں. کیونکہ یاد رکھیے گا وہ کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور اطراف میں وہ تمام لوگ ہوں جو آپ کو لگتا ہے کہ جن کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ ضرور ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں. چاہے آپ ان کے لیے کوئی مالی مدد کر سکتے ہیں، کوئی اخلاقی مدد کر سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی بات قرآن کا مہینہ ہے. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. آپ کی ساری کنسنٹریشن اس کتاب کے ساتھ ہوتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم